نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدنا علما وارزقنا فهما آمین یا رب العالمین۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا داود سلیمان علما۔ اب کیا یہ بنی اسرائیل کی بہت ہی یونیک پرسنالٹی ہیں سلیمان علیہ السلام اور داؤد علیہ السلام۔ ان لوگوں کو کیا ہوا تھا 70ویں عیسوی میں بنی اسرائیل میں عیسیٰ علیہ السلام کا جب رفع سماوی ہوا، ٹھیک ہے، رفع سماوی مینس جب آسمان پر اٹھا لیے گئے، رفع اٹھانا سماوی، ٹھیک ہے، اگر یہ کہیں لفظ آئے تو آپ سمجھیے گا رفع سماوی، جب وہ زندہ آسمان پر اٹھا لیے گئے تھے نا، اس کے 35 سال بعد ٹیٹس نے حملہ کیا تھا بنی اسرائیل پر اور مکمل ان کو بھی تباہ کر دیا تھا ٹیٹس قوم نے، اور انہوں نے ان کو تباہ کر دیا، بس ایک دیوار چھوڑ دی تھی تباہ کرتے ہوئے، ایک دیوار چھوڑ دی اور اس کا نام ہے ولنگ وال، دیوار گریا، جہاں آج بھی کھڑے ہو کے یہ رو رہے ہوتے ہیں، زور زور سے ہل رہے ہوتے ہیں، دیوار گریا دیکھیں نا، وہ دیوار انہوں نے چھوڑ دی۔ اب ان کو کیوں یہ وہاں پر کھڑے ہوئے ہر وقت روتے رہتے ہیں اور گڑگڑاتے رہتے ہیں، دعائیں کرتے رہتے ہیں، گریا مطلب رونا، اظہار کرنا اپنے غم کا۔ ان کو ہے کہ اب دوبارہ ہم کیا کریں گے کہ پھر سے جو مسلمانوں نے اس وقت بیت المقدس بنایا ہے نا، یہ پھر سے ختم ہوگا، اس کے نیچے ہمارا تابوت سکینہ پڑا ہوا ہے اور وہ ہمارے لیے سب سے بڑی ایک مقدس چیز تھی، تو یہ یہاں سے ہم لیں گے جب ہمارا لوسیفر آئے گا۔ یعنی ہم تو انتظار کرتے ہیں حضرت عیسیٰ کا، عیسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا، ان کو بھی انتظار ہے، لیکن ان کی نظر میں وہ عیسیٰ کون ہے؟ دجال۔ دیکھیں جب ان کے کارٹونز دیکھیں، ان کی فلمز دیکھیں تو آپ نے دیکھا کہ وہ ہوتے ہیں حضرت عیسیٰ، لیکن اس پہ انہوں نے آنکھ ہی بنائی ہوتی ہے، کیونکہ حدیث میں الفاظ ہے مسیح دجال، مسیح عیسیٰ، تو یہ اس کو ہی لیتے ہیں کہ ہم تو حضرت عیسیٰ کے انتظار میں، لیکن یہ اپنے اس مسیح کے انتظار میں۔ تو اس وقت کیا ہوا کہ یہ ایک دیوار چھوڑ دی گئی تھی۔ بعد میں سلیمان علیہ السلام آئے، حضرت ان کے میں سے ہیں داؤد علیہ السلام کی اولاد میں سے، داؤد علیہ السلام کی 19 اولاد تھیں، جس میں سے اللہ تعالیٰ نے ان کو چنا، اور ان کو کیا وراثت کے لیے چنا؟ دیکھیں اگر 19 اولاد ہیں تو وہ تو سب کے پاس گیا، مال و دولت، بادشاہ تھے، بادشاہ گزرے ہیں، وہ تو سب کے پاس گیا، اللہ نے انہیں کس کے لیے چنا؟ علم کے لیے، نبوت کے لیے، کہ تو یہ اللہ کے بہترین کام ہے کہ وہ جس کو علمی وارث بنا دے۔ اب یہ وارث تو تھے، وارث تو 19 ہیں، لیکن اصل وارث کون ہوتا ہے؟ آپ سے اس نے کیا فرمایا؟ علماء انبیاء کے وارث ہیں، یہ قیامت کے دن انبیاء کے ساتھ ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ بھی ہمارے سردار کے ساتھ ہمیں کھڑا کرے، ہمیں بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے میں اللہ تعالیٰ کھڑا کرے۔ ہم بھی تو دیکھیں سیکھ سکھا رہے ہیں نا، تو اور اسی نیت سے بیٹھتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ ہم وارث ہیں، ہم اپنے انبیاء کے وارث ہیں، ہم بھی درہم دینار کے وارث نہیں ہیں، اور ہم بھی ایسا کچھ نہ چھوڑیں جو فتنہ بنے، ہم بھی انشاءاللہ اپنی نسلوں میں علم ہی چھوڑ کے جائیں اور پھر اللہ ان کو علم سے چنے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَلَقَدْ آتَيْنَا داود، اور ہم نے دیا داؤد کو، کیا دیا؟ سلیمان عطا کیے، علم، اور علم عطا کیا، اور ان دونوں نے کہا۔ اب بات کیا ہے کہ جس کے اندر ظلم و علوف پایا جائے وہ تو مفسد ہوتا ہے۔ پچھلی آیت میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں آپ دیکھیے گا انجام دنیا میں کچھ ایسے بھی ہیں کیا کہ وہ شر کو پسند کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ یہاں کیا کہتے ہیں؟ جو لوگ شر کو پسند نہیں کرتے اللہ انہیں بدلے میں کیا دیتا ہے؟ علمی وارث۔ اللہ کہتے ہیں میں نے داؤد کو کیا دیا؟ سلیمان دیا، اور جب میں نے سلیمان دیا تو دونوں نے کیا کہا؟ اب اللہ تعالیٰ نے یہ بات بھی واضح کی ہے کہ میں نے داؤد کو سلیمان دیا۔ یہودیوں کا ایک گروہ ہے جو حضرت سلیمان سے بہت نفرت کرتا ہے، شدید ترین نفرت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے وہ بھی کلیئر کر دیا کہ یہ میرے احسانوں میں سے ایک احسان ہے کہ سلیمان کو میں نے عطا کیا۔ اب دونوں باپ بیٹا کیا کرتے ہیں؟ کہتے ہیں وقال الحمد، دونوں نے کہا، کیا کہا ہے؟ الحمدللہ الذی، تمام تعریف اللہ ہی کے لیے ہے۔ کیوں اللہ کے لیے ہے؟ فضلنا علی کثیر من عباد المؤمنین، اس نے تو اپنے بندوں میں بہت ساری کثیر نعمتیں ہمیں دے دی، ہے نا۔ آج اگر صرف ہم یہ دیکھیں کہ اپنی ذات کو بیٹھیں اور غور کریں اور پھر ہم کہیں گے الحمدللہ اللہ تو نے اپنے کروڑوں بہت بندوں میں کیا کیا؟ مجھے فضیلت دی ہوئی ہے، مجھے فضیلت دی ہوئی ہے اللہ تعالیٰ تو نے۔ کیا یہ کروڑوں کے اذان نہیں ہے جو ہمارے پاس ہے؟ ہمارا ایک ناخن چلا جائے اس کی تو تکلیف نہیں 10 دن سہی جاتی، یہ انگوٹھا ہی نہ ہو آپ تو چمچ نہیں پکڑ سکتے، ہے نا۔ آپ ایک ہنڈیا میں اپنا جو ہے چمچ نہیں چلا سکتے، اگر یہ ایک انگوٹھا ہی نہ ہوتا، صرف یہ، باقی آپ پرفیکٹ ہے۔ مشکل ہے نا کس قدر؟ تو یہ دیکھیں کروڑوں اربوں بلینز کی یہ ایک، صرف ایک کیا ہے؟ نعمت۔ تو ہمیں اگر ہم سوچیں گے نا بیٹھ کے اللہ تعالیٰ تو نے اپنی کثیر مخلوق کے اوپر ہمیں بہت بڑی فضیلت دے دی، تو یقیناً پھر ہم بھی کیا کہیں گے؟ الحمدللہ الذی فضلنا، اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر کہ تو نے کیا کیا؟ ہم پہ رحمت کی، فضل کیا۔ تو دنیا میں
اللہ رب العزت نے انہیں حکومت اور طاقت بھی عطا کی دونوں کو، اور دین میں نبوت کے منصب بھی دے دیے۔ یہ امیر ترین کیا ہے بادشاہ گزرے ہیں سلیمان علیہ السلام، دو کافر دنیا کے امیر ترین گزرے ہیں، غیر مومن اور دو مومن۔ غیر مومن کون سے ہیں؟ فرعون اور قارون غیر مومن ہے، لیکن اللہ کہتے ہیں ان کے خزانوں کی کنجیاں جماعتیں اٹھاتی تھیں۔ اور کیا؟ دو مومن ذوالقرنین اور سلیمان علیہ السلام، اللہ نے ان کو عطا کیا۔ آپ نے پڑھا نا ذوالقرنین، یاد ہے ان کی پرسنالٹی ابھی تک؟ یاد رکھیے گا، تبھی محبت ہوگی ہمیں اپنے واقعات کے ذریعے، پھر اپنی ان پرسنالٹیز سے۔ تو جس کی جس سے محبت ہے وہ اسی کے ساتھ ہے، اٹھایا جائے گا۔ تو یہاں پر ابن عباس کو کیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان آیات کی روشنی میں معلوم ہو رہا ہے کہ دعا دی۔ ابن عباس روایت کرتے ہیں ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے سینے سے لگا لیا، مجھے پکڑا، مجھے سینے سے لگایا اور مجھے دعا دیتے ہوئے فرمایا اے اللہ اسے علم اور کتاب عطا فرما۔ اس لیے کہا جاتا ہے نا دنیا پہ جو مفسر قرآن ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد وہ کون ہے؟ ابن مسعود، ابن عباس، ان کو کہا جاتا ہے۔ حضرت عمر بھی تھے کہ عالم۔ وقالا، ان دونوں نے کہا، یعنی دونوں کہہ رہے ہیں مل کے، باپ بھی بیٹا بھی۔ اب ہر وقت کیا ہم اکیلے تسبیح کریں اللہ کے؟ اللہ نے فضل کیا، میں اور آپ تسبیح کرتے رہیں، ہر نعمت کو دیکھتے رہیں، لیکن ہمارے آنے والی اولاد اپنا بیگ وہاں پھینکا، اپنے سوکس وہاں پھینکے اور جا کے لیٹ گئی، کھانا کھایا آدھا چھوڑی لیٹ گئی، اب کیا کریں؟ ہم ہی کہتے رہیں الحمدللہ، اللہ الحمدللہ۔ یہاں دونوں، اللہ کہہ رہے دونوں نے کیا، تو پھر ہمیں کیا کرنا پڑے گا؟ آپ کو اولاد کو بھی شامل کرنا پڑے گا، اولاد کو بھی سکھانا پڑے گا ہمیں۔ آپ دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود گئے حضرت علی کے گھر، اما فاطمہ رضی اللہ، حسن حسین، اور جا کے ان سے کہا کہ تاک رات کے لیے جاگنا ہے، عبادت کرنی ہے۔ تو علماء یہاں سے یہ دلیل لیتے ہیں کہ ہمیں اپنی ماں باپ کا حق ختم نہیں ہوتا اولاد پہ، چاہے وہ بیٹا ہے چاہے بیٹی ہے، شادی کے بعد بھی۔ تو ان کو دین کے کاموں میں یاد رکھیں، ان کو ساتھ ملا لیں، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر گئے ہیں، کہ فاطمہ رضی اللہ کے گھر گئے ہیں اور گھر جا کے کہا ہے کہ تاک رات کے لیے اہتمام کرنا ہے، یعنی تمہیں جاگنا ہے۔ تو آج بھی جو بچیاں ہماری جا چکی ہیں اپنے سسرال میں، ہمیں انہیں یاد دہانی کروانی چاہیے، انہیں اس بات پہ ٹپس دینے چاہیے کہ آپ اتنا اتنا کام کم کریں اور رات آپ نے جاگنا ہے، چاہے آپ مجھے ہی فون پہ قرآن سناتی رہیں، لیکن آپ نے جاگنا ہے۔ تو اس طرح سے کیا ہوگا انشاءاللہ تعالی ہماری یہ سنت بھی پوری ہو جائے گی۔ اب ان دونوں نے کہا اپنے کثیر مومن بندوں کو جو تم نے نعمتیں عطا کی، اب یہ عباد المومنین کی بات کر رہے ہیں، اپنے بندوں کی نہیں۔ اللہ نے آزمائش کے لیے بھی بندوں کو بہت کچھ دیا ہے جو مسلم نہیں ہے۔ یہاں پر دیکھیں یہ بہترین بندوں کی بات کر رہے ہیں، عباد المؤمنین، جو اپنے مومن بندوں کو تو نے اللہ عطا کی ہیں، کیا دینی اور دنیاوی انعامات پر اب یہ شکر ادا کر رہے ہیں۔ دنیاوی کیا تھا؟ دنیا کے تمام اسباب، بادشاہیت ہے، اور دینی کیا تھا؟ وہ اللہ کی نعمت نبوت، وہ مومن ہونا، وہ دل کے اندر ایمان کا ہونا۔ تو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ اس پہ فخر اور تکبر نہیں ہے، کیا ہے؟ تیرا شکر ہے پروردگار۔ ووارث سلیمان داؤد وقال یا ایھا الناس علمنا منطقا، اور داؤد کا وارث سلیمان ہوا اور اس نے کہا اے لوگوں ہمیں پرندوں کی زبانیں سکھائی گئی ہیں۔ اب ہوا کیا؟ سلیمان علیہ السلام کا یہاں پہ خصوصی ذکر، انہوں نے وہ کارنامے نمایاں انجام دیے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا جو داؤد علیہ السلام کے پاس بھی نہیں تھے۔ دیکھیں حالانکہ ان کے پاس کم نہیں تھے، ہم پڑھ کر آئے ہیں داؤد علیہ السلام نے کس قدر خوبصورت ترنم میں اپنے قرآن کو، اپنے وقت کو، زبور کو پڑھا، اور ہر چیز ان کے تابع ہوگی۔ کس طرح سے؟ اللہ کے حکم سے۔ اللہ نے کر دی تھی نا کہ جب وہ اپنی تلاوت شروع کرتے پہاڑ بھی ساتھ میں سر نکالنے لگتے، اور سر میں نے آپ کو کہا تھا سر کیا ہوتا ہے؟ ایک پڑے گا، ایک لے لگائے گا، دوسرا وہی لے لگائے گا، تو وہ اس طرح سے ساتھ ساتھ پرندے، پودے، درخت، حتیٰ کہ درخت، ان کی بھی آواز کیسی خوبصورت ہوگی۔ کبھی تو ہم جب ان کے پھل پھول دیکھتے ہیں تو ہماری آنکھیں نہیں سماتی، ان کی بولیاں کیسی ہیں۔ لیکن یہاں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں نے وہ داؤد کو نہیں دیا جو میں نے سلیمان کو دیا۔ کیا؟ سلیمان علیہ السلام کو نبوت کا ورثہ ملا، لیکن ساتھ میں کیا ملا؟ پرندوں کی بولیوں کو سمجھنے لگ گئے، یہ ہر طرح کے پرندے۔ اب دیکھیں ہمارے سامنے تو ایک چڑیا آتی ہے، اڑ جاتی ہے، بس ہم کہتے ہیں کتنی اچھی ہے۔ دنیا میں ایسی ایسی چڑیاں بھی ہیں، ایسے ایسے بھی پرندے ہیں جن کی آوازیں اگر آپ سنیں آپ کا دل نہیں کرے گا یہ خاموش ہو جائے۔ ہمارے تو عام ایک جو پاکستان میں پائے جا رہے ہیں پرندے، انہیں کی آواز ہے نا، ہم صبح صبح بس وہی چیچی 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 شور سٹارٹ ہو جاتا ہے، لیکن ان کی بولیاں ہیں، ایسا ایسا میوزک ہے خوبصورت دنیا پر کہ لوگ واقعی اس چیز سے ہی اپنی جو ہے توانائی کو بڑھاتے ہیں۔ تو ان کو سب کے سب معلوم تھی، کیونکہ سلیمان علیہ السلام کو علم کی وراثت دی تو اللہ تعالیٰ نے ساتھ میں کیا دے دیا؟ انعامات میں سے بڑا انعام کیا؟ پرندے بھی ان کی بولیاں سمجھتے۔ بولی کیسے سمجھتے؟ آج پرندہ ہماری بولی نہیں سمجھتا، ہم اس کی بولی میں اس کو سمجھا رہے ہوتے ہیں۔ جیسے میں نے کہا تھا نا مرغی کو بلانا تو کہیں گے کٹ 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 کٹ، ہم یہ تو کہیں گے ادھر آؤ میری بات سنو، آؤ کھانا کھا لو، وہ آپ کی بات نہیں سمجھتا، پرندہ آپ کی آواز نہیں سمجھتا، ہر اس کو آپ کو بلانا پڑتا ہے اس کی آواز میں۔ لیکن کیا کہ یہاں پر سلیمان علیہ السلام کچھ بھی کہیں وہ سمجھتے تھے، اور یہ کچھ بھی کہیں سلیمان علیہ السلام سمجھتے تھے۔ دیکھیں کتنا شور، سارا دن وہ جو بول رہی ہے شور کرے، سلیمان علیہ السلام کو ایک ایک بات پتہ چل رہی ہے کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا ہے، اور ہم سوچ رہے ہیں کیا شور ہے، کھڑکی بند کرو شور کتنا ہے۔
لیکن وہ سمجھتے تھے یہ کیا پلاننگ ہو رہی ہے، کیا باتیں ہو رہی ہے، کیا ہنسی کھیل کود ہو رہا ہے، ان کو سب اللہ نے سنا دیا. تو کہتے ہیں اے لوگوں، کیا لوگوں کو خبر دے رہے ہیں، لوگوں کو بتا رہے ہیں. ہمیں پرندوں کی زبان سکھائی گئی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے جنوں انسانوں اور پرندوں کو ہمارا کیا کر دیا ہے، فرما بردار کر دیا ہے، تابعہ کر دیا ہے. وَأَتَيْنَا مِن كُلِّ شَيْءٍ، اور ہمیں ہر قسم کی چیزیں عطا کی گئی ہیں. دیکھیں من کل شیء، ہر طرح کی، مخصوص نہیں، ہر طرح کی، یعنی نبوت بھی، ملک بھی، علم بھی، حکومت بھی، سمجھ بھی، حکمت بھی، ہر چیز ہمیں عطا کر دی گئی ہے. کہ جیسے کہ سورہ صاد میں بھی ایک جگہ پر آتا ہے قال رب اغفر وهب لي ملكا لا ينبغي لاحد من بعدي انك انت الوهاب. اب سورہ صاد کی آیت نمبر 35 میں یہ چیز یاد رکھیے گا، وہ ادھر ہے، اب ہم نے وہ تو نہیں کھولنی. وہاں پر انہوں نے کیا کہا سلیمان علیہ السلام نے، انہوں نے کہا اے میرے رب مجھے بخش دے، مجھے ایسی سلطنت عطا کر جو میرے بعد کسی کے لائق نہ ہو، بے شک تو دینے والا ہے. یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا کہ میں ایک دفعہ نماز پڑھ رہا تھا، مجھے ایک جن نے آ کے تنگ کیا، آگ کو لے کے میرے قریب آیا، اس نے 2-3 دفعہ اس شیطان نے مجھے آگ سے تنگ کرنا شروع کیا. میں اس کو پکڑ لیتا اور میں اس کو ستون سے باندھ دیتا مسجد نبی کا، میں اس کو سزا دیتا، لوگ بھی اس کو دیکھتے، لیکن میں نے اس کو نہیں پکڑا. مجھے اپنے بھائی حضرت سلیمان کی وہ دعا یاد آ گئی کہ اللہ تعالیٰ جو سلطنت نے مجھے دی ہے نا، کسی اور کو نہیں دینی. تو کیا آج ان کو پکڑنا، ان سے کام لینا جائز ہے؟ نہیں جائز. ٹھیک ہے، یہی وجہ ہے کہ یہ جائز نہیں. حضرت سلیمان نے دعا کی تھی میرے بات نہیں کسی کو دینی ہے اللہ تعالیٰ. تو آج جو پکڑتا ہے پھر سلیمان علیہ السلام کے واسطے دیتا ہے، اس میں وہ غلط کر. اس لیے تو کہانت یا جادوگری اسلام میں منع ہے اور واجب قتل ہے. حضرت سلیمان، حضرت عمر فاروق رضی اللہ کے دور میں تین جادوگر پتا چلا تھا کہ یہ جادو کرتے ہیں، لوگوں کو دیتے ہیں کہانت، تو ان کے سر قلم کر دیے گئے تھے. ان ھذا لہو الفضل المبین، بے شک یہ جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے یہ کھلا فضل ہے. کھلا فضل کیا مراد؟ واضح. واضح نہیں ہے، ہمیں بھی معلوم ہوا، کوئی ایسی بات نہیں چھپی ہوئی. وزیر جو چھپی ہوئی ہوتی وہ نہیں تھی. جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، موسیٰ صبر کر لیتے تو اور بھی باتیں کھلتی خضر علیہ السلام کی، تو یعنی ہم تک اور بھی باتیں نہیں پہنچی. لیکن ان کے پورے واقعے کو اللہ نے کیا مطلب کھول دیا ہے، کچھ بھی نہیں رکھا چھپا کر. وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ وَالطَّيْرِ فَهُمْ يُوزَعُونَ، اور سلیمان کے لیے اس کا لشکر جنوں، انسانوں اور پرندوں میں سے جمع کیا گیا تو ان کے الگ الگ درجہ بندی کی گئی. اب اللہ تعالیٰ نے جو ان کو عطا کیا وہ کس قدر بلند تھا، امیر بھی تھے، بلند بھی تھا، اور لشکر ان کے تابعہ کر دیے تھے. کون سے لشکر ان کے تابعہ کر دیے؟ جنوں کے. ہاں جی، اقتدار اور انسانی تاریخ میں آپ کہہ لیں کہ اتنا منفرد انداز آپ کو نہیں ملے گا کہ ہر چیز کے گروہ بنا دیے اور اس پر اللہ نے حکومت دے دی ہو. تو انہوں نے الگ الگ درجہ بندی کر دی. کون سی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یو ازون درجہ بندی، سارے لشکر کو اپنے اپنے مقام اور مرتبے پر انہوں نے رکھا ہوا تھا. تمہارا یہ مقام ہے، تمہارا مرتبہ بھی یہ ہے. جس طرح ہدہد کیا تھا، پرندوں کے لشکر جرار کا سردار ہے، یہ کمانڈر تھا، وہاں کا چیف تھا. اسی طرح جنوں کے کوئی نہ کوئی الگ افرید چیف ہوگا، انسانوں کا کوئی الگ چیف ہوگا، جانوروں میں کوئی الگ چیف ہے. مختلف کیا ہوا تھا، درجہ بندیاں کی ہوئی تھی. اور سیدنا سلمان کے ارد گرد پھر کیا تھے، انسان بھی بہت ہوتے تھے، ان کے بعد پرندے، پھر ان کے سروں پر رہتے تھے. تو یہ پھر انہوں نے درجہ بندیاں کی اور ساتھ میں مقام بتائے. اب کیا پرندوں کی جگہ پہ انسان آ سکتے تھے، ان کا مقام اور درجہ بندی الگ، پرندوں کا الگ، جنات کا الگ، گھوڑوں کا الگ، جہادی لشکر کا الگ. یہ تمام دیکھیں کیسا خوبصورت کنگڈم ہوگا، کیسا خوبصورت تنظیم، دیکھیں ان کا سلسلہ حیات چلانا. دیکھیں میں کہتی ہوں مسلمان کس قدر خوش قسمت ہے کہ انہیں ایسے ایسے انبیاء ملے ہوئے تھے اور ہم ان کے وارث ہیں. انشاءاللہ ہماری موت بھی ایمان پر آئے، بہترین ایمان پر آئے، تو قیامت کے دن جب ہم ان انبیاء کے قافلوں کے ساتھ ہوں گے تو دیکھیں ہم ان کے وارث تھے. اور ان کی وراثت چیک کریں کیسی خوبصورت ہے. دنیاوی طور پر اللہ رب العزت نے ان کو کس قدر بلند مقام بھی دیا اور ساتھ ساتھ امیر بھی کر دیا. اب کیا ہے کہ دیکھیں امیر ہونا تو بری بات نہیں ہے نا، اللہ تعالیٰ نے 2 عالم بھی ہمارے سامنے کھڑے کر دیے، پیغمبر بھی بنا دیے، ان کو بادشاہیت بھی دے دی. اب ہم کہ نہیں بالکل بھی جو ہے وہ سادی زندگی اور کچھ نہیں لینا، نہیں، آپ ایمان پہ رکھیں، سب کچھ دین کے مطابق رکھیں. جتنے بھی امیر ہیں وہ اللہ کا فضل ہے. یہ نہیں ہم آیات پڑھتے ہیں تو ہم سادگی اپنانے کے سب کچھ چھوڑ دیں. یہ جو اللہ نے فضل دیا اسے تو رکھنا ہے. اب دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گدھے پر سفر کیا، غریبوں کے لیے ایک راستہ نکلا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گدھوں پہ بھی سفر کیا. آج کسی کے پاس سائیکل ہے تو کیا ہے، اس کی سواری ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گدھے پہ بھی سفر کیا. ٹھیک ہے، آپ کے گدھے جو تھے ان کے کیا نام تھے، یافور، افیر، یہ 2 تھے، یافور تھا اور ایک افیر تھا. پھر دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خچر پر بھی کی، اس سے تھوڑی اور اچھی کرنی سواری، اس پر بھی کر کے دکھایا سفر. اور جو خچر تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ تھا دلدل فضا، یہ ویسے بھی آپ کو گفٹ میں ملا تھا، دلدل فضا گفٹ میں آیا تھا آپ کے پاس. ٹھیک ہے، اب خچر کیا تھا، اب اس کے لیے آپ دیکھ رہے کہ
نکل آتی ہے. غریبوں کے لیے کتنے راستے نکل ہے کہ ہم کیا چاہیے ہماری سواری ہونی چاہیے دنیا میں جو بھی ہے. آپ سے نے وہ راستہ بھی دکھایا. ایک مومن کو اگر اس پر بھی عزت مل رہی ہے تو اللہ کا فضل ہے, اللہ اس کو دے گا. ٹھیک ہے, تو آپ نے ان پر بھی کیا عالی شان گھوڑے. ان میں سے کون کون سے؟ آپ کا ایک گھوڑا تھا وارد گلاب, اس کا مطلب ہوتا ہے گلاب. ٹھیک ہے, وارد گلاب کیسا؟ وہ گھوڑوں میں کھڑا ہوا ایسا عالی شان تھا جیسے گلاب, گھاس کے اندر ایک بڑا گلاب, ایسا خوبصورت تھا. ٹھیک ہے, ایک آپ وسلم کا تھا ثاقب بہنا, وہ ایسے بھاگتا تھا جیسے کوئی پانی بہ رہا, سمندر کی لہر بہ رہی ہے, بہترین تھا. پھر ایک اور تھا سبحہ, اڑنا, ایسے بھاگتا کہ جیسے اڑ رہا ہے, ایسا خوبصورت ہوا میں اڑتا. ٹھیک, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کر کے دکھا دیا؟ ہر طبقے کو راستہ دکھا دیا نا, ہر طبقے کے لیے راستہ معاملہ جو ہے اختیار کر لیا. اب کیا دیکھیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث آتی ہے کہ سعد بن عبادہ رضی اللہ نے کیا کیا, 27 اونٹ بیچ کر ایک جوڑا خریدا. ہم نے 27 اونٹ, آج کا حساب لگائیں, آپ کا 5 لاکھ کا ایک اونٹ ہو, انہوں نے 27 اونٹ خریدے اور ایک جوڑا خریدا, اور اس کو بتایا بھی, اور اس کے بعد اس جوڑے کو پھر کر دیا, سیل کر دیا, یا سیل کر کے اللہ کے راہ میں دوبارہ, یعنی یہ بتانا کہ یہ ایسا نہیں کہ یہ ہونا ہی چاہیے. اس کے بعد فوری عاجزی بھی دکھا دی کہ میں نے ایک بہترین چیز کو اللہ کی راہ میں لگا دیا. ٹھیک ہے, اب 5 لاکھ کا, چلے 6 لاکھ کا لگا لے ایک اونٹ, اور 27 اونٹ بیچیں, تو ہماری گاڑیاں تو ان سے سستی ہیں, ہے نا, سستی ہیں. اور اگر کسی کے پاس اتنی مہنگی بھی گاڑی ہے تو ہم یہ بھی نہیں سوچ سکتے ہے تو دیندار, اور دیکھیے اتنی مہنگی چیزیں رکھی ہوئی ہے نا, ان کے اندر تو ہونی چاہیے تھی سادگی بھی. کیوں, اللہ نے جو فضل دیا وہ استعمال کر رہے ہیں. ہاں, اگر واقعی اللہ کی راہ میں فضل استعمال ہو رہا ہے تو پھر کیا ہے, پھر تو ٹھیک ہے, اور اگر نہیں ہو رہا تو وہ تو پھر نہیں. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ راحب والی زندگی نہیں ہمیں دی, تو راستہ ہر کسی کے لیے کھول دیا اللہ تعالیٰ نے. آپ رحمت للعالمین تھے, ٹھیک ہے, رحمت للعالمین تھے نا, صرف سب کے لیے. اور یہ بھی نہیں ہم کہہ سکتے کہ نہیں آپ تو صرف اور صرف کیا تھے, رحمت للغریب تھے, ایسا تو نہیں تھا. عالمین کے لیے سارے راستے اللہ تعالیٰ نے کھول دیے. تو یہاں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں میں نے سلیمان کو کس قدر جو ہے وہ بادشاہیت دی, اور کس قدر بلند کر دیا. وارث سلیمان داؤد, اور سلیمان اور اس کے باپ کو کیا کیا, وارث بنا دیا سلیمان کو داؤد علیہ السلام کا. اب کیا, یا ایھا الناس, اے لوگو, اے لوگو, اب یہ کون کہہ رہے ہیں؟ سلیمان علیہ السلام اپنے انعامات کی خبر دے رہے ہیں. کیسے؟ انجوائبل, کہ مجھے اللہ نے یہ دیا ہے. ہم لوگ اپنے فضل کی بات تو کم کریں گے, ہم وہ بتائیں گے جو ہم نے اچیو کیا ہے, پھر ہم نظر لگوا کے بیٹھ جاتے ہیں, پھر ہم کہتے ہیں ہمیں حسد ہو گیا. تو اس چیز کو دیکھیں نا, ہمیں بتانا چاہیے جو فضل ہے, اللہ نے مجھ پہ فضل کیا, میں قرآن کو سمجھنے لگ گئی, ورنہ میں تو اپنی جاہلیت میں چلی جاتی. اللہ نے مجھ پہ فضل کیا, اللہ نے میرے دماغ کو اتنا شعور دیا, میں نے اللہ سے حکمت مانگی, اللہ نے مجھے حکمت دی, اللہ نے میرے اندر اس اپنے ایمان کی محبت بڑھا دی. میں قرآن نہ کھولوں تو مجھے سکون نہیں آتا, قرآن میرا سکون بن گیا ہے نا. اللہ نے میرے لیے آسانی کر دی, مجھے دین کو سمجھنا اور سنبھالنا آسان ہو گیا. دیکھیں اللہ تعالیٰ کا آج ہمارے لیے دین سنبھالنا سمجھنا آسان کیا, یہ اللہ نے کتنا بڑا فضل کیا مجھ پر, آپ پر, ہے نا. ان کا اپنے گھر کو کھولنا آسان ہو گیا. کتنے لوگ ہیں جو کیا کہتے ہیں نہیں کر سکتے ہیں, کرتے پھر کیا کرتے, ان کی درجہ بندی بھی کرتے. ایک روایت میں آتا ہے ابو ہریرہ رضی اللہ سے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امام اس لیے ہوتا ہے تاکہ اس کی پیروی کی جائے. امام کس لیے ہوتا ہے؟ تاکہ اس کی پیروی کی جائے. اس لیے تم اس سے اختلاف نہ کرو, جب وہ رکوع کرے تو تم بھی رکوع کرو, جب وہ سمیع اللہ لمن حمیدہ کہے تو تم بھی کہو, جب وہ سجدہ کرے تو تم بھی سجدہ کرو, اور جب وہ نماز پڑھنے بیٹھے تم بھی نماز پڑھو, اور نماز میں صفیں برابر رکھو, کیونکہ نمازوں کا حسن صفوں سے ہے. آپ کے قرآن کلاس کا حسن صفوں سے ہے. کبھی بھی اگلی 4-5 خالی اور پیچھے والی بھر دیں, ایسے نہیں, کہ ان کا بھی حسن ایسے ہی ہے. اور کبھی بھی اگر امام سے پہلے آپ اٹھے تو اس پہ بہت بڑی وعید بھی ہے, کبھی بھی امام سے پہلے نہ اٹھا جائے, نہ رکوع میں نہ سجدے میں, کیوں نہ بعد میں جائے. کس طرح آپ سے نے کہا اللہ تعالیٰ کہیں تمہارے چہرے کو گدھوں جیسے ہی نہ بنا دے, اتنا اللہ کو ناپسند ہے. تو پہلے امام کرے گا. اور اکثر لوگ کیا کرتے ہیں آج کل, چلو میں یہ بھی بتا دوں, جیسے آج کل تراویح ہو رہی ہے, کچھ لوگ نکل آتے ہیں کہ ادھر ہم اپنے گھر پڑھ لیں گے. یاد رکھیں ان کو وہ اجر نہیں ملے گا جو امام کے ساتھ جماعت کی عشاء پڑھے گا, جماعت, ٹھیک ہے, اور اس کو پوری رات صبح فجر تک کا اجر لکھا جاتا ہے. حالانکہ امام کے ساتھ وہ 4 فرض پڑھ کر آ گیا اور وتر پڑھ کے آ گیا, سنت اپنی پڑھ لی, چاہے گھر آ کے پڑھ لے, لیکن کیا ہوا اس میں, اس کو پوری رات, اب وہ چاہے سوئے, پوری رات کھڑے ہونے کا اجر ملتا ہے. تو وتر اب کیوں چھوڑا ہے؟ امام تو پڑھنے تھے, امام نے تو, ہے نا, ہم زیادہ سیانے ہو گئے, ہے نا, ہم زیادہ سیانے ہو گئے. اس نے پڑھنے امام نے, ہم چھوڑ کے گھر آ جاتے ہیں. امام کے ساتھ پڑھیں, پوری رات کا اجر لیں, یہ کیا کیا ہم نے؟ تو ایسے بھی نہیں کرنا, کیونکہ امام کی یہاں آپ سے کہہ رہے ہیں پیروی کرنی ہے. تو سلیمان علیہ السلام نے, پھر سیدنا مسعود رضی اللہ سے روایت ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صفیں برابر رکھو, کیونکہ صفوں کا برابر رکھنا نماز کے قائم میں داخل ہے. آپ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں واقیموا الصلاۃ,
نماز کو قائم کرو. اب صفوں کا سیدھا رکھنا یہ قیام نماز کا ایک دخل ہے. اگر آپ کی صفیں سیدھی نہیں ہوگی تو آپ کی نماز بھی ناقص ہے. صفوں کا بھی درست ہونا بہت ضروری ہے. سیدنا ابو مسعود سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے کندھوں پر نماز کے وقت ہاتھ پھیرتے اور فرماتے برابر ہو جاؤ، برابر ہو جاؤ، ساتھ ساتھ ہو جاؤ اور آگے پیچھے نہ رہو ورنہ تمہارے دلوں میں پھوٹ پڑ جائیں گے، پھوٹ آ جائیں گے، یعنی وہ کینہ نفرتیں آنا شروع ہو جائیں گی. تم میں سے جو عقل مند اور سمجھدار ہو وہ میرے قریب ہو، پھر جو ان کے قریب ہو، پھر جو ان کے قریب ہو. سیدنا مسعود نے فرمایا آج تو لوگوں میں سخت اختلاف ہو گیا. یہ اس وقت کہہ رہے ہیں جب سیدنا مسعود تھے، اور آج کے حالات دیکھیں بھی کیا ہوں گے، ہے نا؟ آج کے حالات کیا ہوں گے. تو سب سے پہلے دیکھا کریں کہ کیا اگلی صف مکمل ہے، عورتوں کے کندھے اور پاؤں ملے ہوئے ہیں، پچھلی عورتوں کے کندھے پاؤں ملے ہوئے ہیں. کرسی والے لوگوں کو پیچھے کریں کہ تاکہ وہ کیا کریں، ان کی الگ ایک صف بنے کھڑے ہونے والوں کی، اور عقل مند زیادہ قریب کھڑے ہوں. کیوں؟ اگر اللہ نہ کرے امام کا کوئی پرابلم ہوتا ہے، کسی کو قرآن تھوڑا سا یاد ہے، وہ اس کو جلدی سے سمیٹ لے گا، وہ کوئی ایسا معاملہ دیکھ لے گا، اس کو قریب ہونا چاہیے. پھر دیکھیں ایک خاتون اور وہ کہتی ہیں کہ یا رسول اللہ میرا بہت دل چاہتا ہے میں آپ کی پیچھے جماعت میں نماز پڑھنا چاہتی ہوں، یہ میری محبت ہے کہ میں پچھلی صف میں جماعت کروں آپ کے ساتھ. آپ نے فرمایا نہیں، عورت کی بہترین افضل، اس لیے پڑھنا چاہ رہے ہیں نا، افضل ترین ہو جائے گی تمہاری نماز زندگی کی. عورت کی افضل ترین نماز وہ ہے جو وہ اپنے گھر کے اندر اور ایک چھپے ہوئے کونے میں، چھپا ہوا کونا آج ہمارا بیڈ روم ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، وہ اپنے چھپے ہوئے کونے میں پڑھے، افضل ترین نماز ہے. اور اس کے علاوہ آپ نے فرمایا اگر وہ اللہ کی بندیاں مسجدوں میں جانا چاہیں تو بنا روکو جانے دو، لیکن مسجد میں جانے کا کیا ہے، کچھ آداب ہو، صف بندی ہے اس میں. پھر اس کے بعد فری ہونے کے بعد کونوں پہ کھڑے ہو کے باتیں نہ کی جائیں. پھر آپ ڈائریکٹ اپنے گھر آئیں، اپنے اس اجر کو سمیٹتے ہوئے فوری سو جائیں اللہ سے کہ آپ نے پوری رات کا اجر لیا ہے، گناہ معاف کروا کر آئے ہیں آپ، ٹھیک ہے. تو کچھ ایسی چیزیں جو کہ ہمیں خود سے خیال کرنی ہے، حتیٰ جب کہ وہ چونٹیوں کی وادی میں آئے. اب اللہ رب العزت کیا فرما رہے ہیں، حضرت سلیمان کا کہاں سے گزر ہوا، اب یہ چل رہے ہیں، ٹھیک ہے، اپنے لشکر کے ساتھ سے آ رہے ہیں. اب چونٹیاں تو ہر جگہ ہوتی ہیں، ہو سکتی ہیں نا. اللہ کہہ رہے ہیں چلتے ہوئے جب انہوں نے سب بندیاں کی اور سب بندی کو لے کر چل رہے تھے حتیٰ کہ وہ چونٹیوں کے ایک علاقے میں آئے. یہ وادی نمل، یہ شام کا علاقہ ہے جس کی بات ہو رہی ہے. جب وہ چونٹیوں کی وادی میں آئے سیدنا سلیمان یہ ویسے ہی اپنے لشکر کو لے کے نکلے تھے، اور اکثر ایکسرسائز کے لیے بھی لشکر کی ایکسرسائز ہوتی ہے، جیسے ہمارے فوجی ایکسرسائز ہو رہی ہوتی ہیں، نکلتے ہیں، ٹھیک ہے. قالت نملۃ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم، ایک چونٹی نے کہا اے چونٹیوں اپنے گھروں میں داخل ہو جاؤ. ٹھیک ہے، ایک چونٹی نے آواز دے کر سب کو کیا کہا، بھاگو بھاگو گھروں میں گھس جاؤ جلدی سے. ایک چونٹی کتنی خیر خواہ ہے، سب کو بچا رہی ہے ورنہ بھاگ جاتی. تو یہ ایک خیر خواہ اللہ کا جانور ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو مت مارو. کچھ لوگوں نے ان کے بلوں کو آگ لگا دی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے منع کیا، کہا ان کے آگ دینے والا ہی اس کا عذاب دے سکتا ہے، میں سے کوئی کسی کو آگ کا عذاب نہ دے. اور خاص طور پر یہ خیر خواہ جانور ہے، یہ خیر خواہ جانور ہے، اس کو نہ مارا جائے. چونٹی، اور چونٹی کو اور بھی تو خیر خواہی کرتی ہے. جب آپ اپنے گھروں سے نکلتے ہیں علم سیکھنے اور سکھانے کے لیے، آپ نے فرمایا یہ اپنے بلوں میں کیا کرتی ہیں، اس انسان کے لیے دعائیں کرتی ہیں. اس کو اتنا پتہ کہ اللہ نے الہام کر دیا ہے، اور جب تک ہم اپنی مجلس کو ختم نہیں کرتے، اپنے گھروں میں نہیں پہنچتے، یہ مسلسل اپنے بلوں کے اندر کیا کر رہی ہوتی ہیں، اللہم اغفر لہ، اللہم ارحمہ، اللہم مغفر لہ، فاعف عنہ، اللہ اس پہ رحم کر، اللہ اس کو بخش دے، اللہ اس بندے سے راضی ہو جا. دیکھیے چھوٹی سی، اور ایک بھی نہیں، دنیا کے بلوں میں، دنیا میں اتنا پہاڑ ہے، اتنے بل ہیں، ہم تو سمجھ نہیں سکتے. جتنی زمین اوپر ہے اتنی زمین نیچے تک تو ان کے اپنے محل اور اپنے کھنڈرات ہیں، نیچے چل جائے تو ان کی اپنی زندگی ہے. اور یہ سب کے اوپر میں اور آپ نے اللہ کو اپنے دین سیکھنے اور سکھانے والا اتنا پسند ہے، اتنا پسند ہے انسان کہ اللہ رب العزت کیا کرتے ہیں، ان کے بلوں میں بھی ان کے اوپر الہام ڈال دیتے ہیں کہ میرا فلاں بندہ نکلا ہے، اس کا نام اللہ اس کے اوپر القا کرتے ہیں. یہ وہی کیا کرتی ہیں، کھڑی ہو جاتی ہیں اپنے ہاتھ لے کر، کیا اس کے لیے دعائیں کرنا شروع ہو جاتی ہیں، ہاتھ اٹھا کے مسلسل دعائیں کیے جاتی ہیں. کتنی بڑی خیر خواہ ہے یہ. اور یہاں بھی اس کی خیر خواہی قرآن میں سامنے آ گئی. یہ بات تو یا تو اس نے خود سنی، یا ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے کیا کیا ہے، اس کی خرق عادت کے طور پر چونٹیوں کی سماعت جو ہے نا وہ تیز ہوتی ہے، ٹھیک ہے. اور دنیا میں یہ واحد انسان کہہ رہی ہوں، یہ جانور ہے، یہ واحد ایک ایسا گروپ ہے جو بہت ہی نظام کے ساتھ چلتا ہے، بہت زیادہ نظام کے ساتھ چلتا ہے. آپ ایک ہی طرف یہ جا رہے ہیں نا، آپ اس کی ایک کو ادھر موڑ دیں پھر ساری ادھر ہی مڑ پڑیں گی، آپ اس کی ایک کو ادھر موڑ دیں وہ سب ادھر ہی مڑ جائیں گی. اس قدر بہترین نظام سے چلتی ہیں. ابھی تک کی بہت ہی ناقص ریسرچ ہے کہ 6000 سے زائد ان کی اقسام ہے، 6000 سے، یہ تو بہت ہوں گی، افریقہ میں تو یہ بہت پائی جا رہی ہیں، یہ بہت ہی زیادہ ہیں. تو یہ خبر ایک چونٹی سے دوسری چونٹی تک، حتیٰ کہ تمام چونٹیوں میں کیا کر گئی، سرایت کر گئی. یہ بھی ہے کہ ان کے اندر یہ جب ایک آواز لگاتی ہے نا تو پورے کے پورے لشکر میں جیسے ہوا پھیلتی ہے نا، اس طرح سے اس کا کرنٹ بھی پھیلتا ہے، یعنی ان کی آواز.
تو اس نے باقی سب کو آواز دی جو سب کے اندر سرایت کر گئی. تو اس چونٹی نے دوسری چونٹی کے بچنے کے لیے کیا کہا؟ ایک دوسرے کو بچانا تھا تو انہوں نے کیا کہا؟ چونٹیوں اپنے اپنے بلوں میں گھس جاؤ. کیوں گھس جاؤ؟ وجہ کیا تھی؟ لا یحتمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون، کہیں سلیمان اور اس کے لشکر تمہیں کچل ہی نہ ڈالیں. آپ دیکھیں اس کا حسن ظن دیکھیں کتنا پیارا تھا. اس نے کیا کہا؟ لا یشعرون، چاہتی تو کہہ دیتی سب بھاگ جاؤ، سلیمان کا لشکر ہمیں مار دے گا تو کچل ڈالے گا. نہیں، کیا کہہ رہی ہے؟ لا یشعرون، سب کے سب بھاگ جاؤ. ہو سکتا ہے کہ انہیں شعور نہ ہو، انہیں معلوم نہ ہو اور تم سب کچل ڈالی جاؤ. کیسا حسن ظن ہے! ایک پیغمبر کے لیے بھی اس کا حسن ظن ہے. کس قدر خوبصورت سوچ کی مالک ہے یہ چھوٹے سے ذرے کا دماغ رکھنے والی مخلوق بھی. ہم سمجھتے ہیں ہم سب کچھ ہیں، اللہ کی مخلوق تو دیکھیں کیسی کیسی ہے، کیسی کیسی گزرتی ہے. تو اس نے کہا وہ جان بوجھ کر نہیں ماریں گے سلیمان، ہو سکتا ہے انہیں معلوم نہ ہو. تو وقت کے پیغمبر کا چونٹی کو بھی معلوم تھا، اور چونٹی کو بھی معلوم ہے کہ یہ وقت کے پیغمبر غیب نہیں جانتے. کیا کہہ رہی ہے؟ ہاں، اسے معلوم نہیں پڑے گا یہ اتنی باریک دنیا یہاں بھی ہے نا، اور ہم سب کھڑی ہوئی ہیں، ہمارے بھی گھر ہیں یہاں پر، ہم بھی اپنی یہاں برادری لے کے کھڑی ہوئی ہیں. تو یہ چونٹی کو معلوم ہے، یہ مجھے آپ کو کیوں نہیں معلوم ہو رہا؟ چونٹی کو معلوم ہے. اس کی توحید دیکھیں کتنی پیاری ہے نا، کہ یہ وقت کے پیغمبر ہیں، یہ بھی معلوم ہے. ہمیں معلوم ہے وقت کے پیغمبر اور سردار صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور ہم اتنا شرک کر جاتے ہیں، ہم ان کی قدر ہی نہیں پہچان پا رہے. اور اس چونٹی کو معلوم ہے یہ وقت کے پیغمبر غیب کا علم نہیں رکھتے، لیکن وہ ظلم نہیں کرتے، وہ ظلم نہیں کریں گے. ہو سکتا ہے معلوم ہی نہ ہو. تو یہاں سے یہ ہمیں معلوم چلا، یہ پتا چلا کہ اتنے بڑے اقتدار اور اللہ سے علم پانے والے سیدنا سلیمان بھی عالم الغیب نہیں ہے، اور علم کی کمی نہیں ہے. سب کچھ سکھا دیا اللہ نے، اتنا علم دے دیا، علم غیب نہیں ہے. اور اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ حیوانات بھی عقیدہ رکھتے ہیں. دیکھیں ان کے بھی عقیدے ہیں، اور اشرف مخلوقات ہم ہیں، ہمیں اپنا عقیدہ بہتر بنانے کی زیادہ ضرورت ہے ان سے. انہیں بھی معلوم ہے اللہ کے سوا کوئی غیب کا علم نہیں رکھتا. انہیں معلوم ہے تو ہی تو یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ روتے ہیں اور پھر بددعائیں کرتے ہیں انسانوں کے لیے. ان کے گناہوں کی وجہ سے اللہ دیکھیں ہم پر نہیں ہو رہے، بارش نہیں ہو رہی، ہم بھی مار رہے ہیں. اور چونٹی نے اپنے ساتھیوں سے کہا اپنے بلوں میں گھسو. ٹھیک ہے، اور یہاں سے کیا پتا چلتا، جس نے کہا تھا سب گھس جاؤ اپنے بلوں کے اندر، کیا کہ چونٹی میں بھی کہیں نہ کہیں شعور موجود ہے. اس کو بھی پتا ہے. شکر نہیں ادا کرتے، اتنے چھوٹے چھوٹے سرونٹ اللہ نے رکھے ہوئے ہیں، ہر چیز گر جاتی ہے. اٹھائیں نا وہ چھوٹے چھوٹے قطرے، بیٹھ جائیں، کتنے اٹھائیں گے؟ یہ چھوٹا سا سرونٹ آتا ہے، سر پہ اٹھاتا ہے، اپنے گھر لے جاتا ہے. 2 منٹ بعد آپ دیکھتے ہیں کچھ ہے ہی نہیں، کوئی گندی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے. حشرات سے ان چونٹیوں سے بچنے کے لیے بیری کے پتے ہیں، نیم کے پتے ہیں، سنا مکی ہے، کلونجی ہے. آپ ان چیزوں کی بھی اپنے گھر میں دھونی خود سے دے سکتے ہیں، اس میں برا تو نہیں ہے. ٹھیک ہے، پھر دیکھیں آگے. جی آگے ہے کہ پھر یہاں ہمیں معلوم ہو رہا ہے کہ کہتی ہے شعور کے ساتھ کہ سب اندر گھس جاؤ. سیدنا ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں حضرت نے فرمایا نبیوں میں سے ایک نبی کو ایک چونٹی نے کاٹ لیا تو ان کے حکم سے ساری چونٹیوں کے گھر جلا دیے گئے. یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے 3019. نبیوں میں سے کسی نبی کو ایک چونٹی نے کاٹا اور انہوں نے حکم دیا تمام نبیوں کے گھر جلا دیے گئے. اس پر اللہ تعالیٰ نے ان پر وحی بھیجی تمہیں ایک چونٹی نے کاٹ لیا لیکن تم نے ایک ایسی مخلوق کو جلا کر راکھ کر دیا جو اللہ کی تسبیح بہت کرتی ہے. تو یہاں پر اللہ رب العزت کیا بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو منع کر دیا. یہ چونٹی کیا کرتی تھی؟ اللہ کی تسبیح کرتی ہیں. چونٹیوں کا معاشرتی اور سیاسی نظام کے بارے میں علماء حیوانات کی جو جدید ترین ہمارے سامنے تحقیق آتی ہے معلوم ہوا ہے، جس میں انسان اپنے اجتماعی اور سیاسی نظام کے لیے چند مخصوص ضوابط کی پابندی کرتا ہے، چند کی کرتا ہے. چونٹیوں جیسی حقیر ترین جانور کی بستیوں میں بھی اس سے ملتا جلتا نظام پایا جاتا ہے. اور علماء کیا کہتے ہیں کہ آدمیوں کی طرح چونٹیوں کے بھی خاندان ہیں، ان کے قبائل ہیں، کہ ان کی اولادیں ہیں، باہمی تعلقات ہیں، باہمی تعاون بھی ہیں ان کے، اور تقسیم کار کا اصول بھی. جب سردی آ جائے گی کچھ نہیں ملے گا تو آؤ اب باہمی کیا کریں، ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں. اتنا تو جمع کر لیں اپنے دلوں کے اندر کہ اگلے 6 ماہ ہمارے ساتھ بچے بھی ہیں، ہمارے قبیلے ہیں، ان کے مرد حضرات کیا کریں گے، اس چیز کو پراپر پلان کرتے ہیں. ہم نے 6 ماہ کا کھانا اسٹاک کرنا ہے، اور ہم نے کس طرح کا اسٹاک کرنا ہے، ہم نے بالی میں بند کرنا ہے یا خشک کرنا ہے یا گیلا کرنا ہے. تو ان کے دیکھیں بہترین پلان ہوتے ہیں، اور ان کے اندر بھی کہا جاتا ہے نظام حکومت کے ادارے ہوتے ہیں. حکومت بھی ہوتی ہے اور ادارے بھی ہوتے ہیں، اور ان کی زبانیں بھی ہیں مختلف، پشتو، پنجابی، اردو ان کی بھی ہیں. اب یہ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، تبھی تو کہہ رہے ہیں ان کی زبانیں سیکھ لی. اگر ان کی زبانوں میں بہت سی زبانیں ہیں تو اللہ اکبر کبیرہ،
دل چاہتا ہے سلیمان علیہ السلام کس قدر پیارے ہیں، صلاۃ والسلام اللہ ان پہ کروڑوں کروڑوں سلامتیاں دے. آپ دیکھیں اللہ نے ان کو ساری ان کی بولیاں سکھا دی، ہر طرح کی، پرندوں میں بھی ہر طرح کی. اب یہاں ہم سب اردو ہیں، اتنا آسان ہے کسی آنے والے بندے کے لیے ہم سب کو سیکھنا، لیکن ہم سب کی کچھ الگ ہوگی تو کمال نہیں ہے جو ہم سب کو ہی سمجھ لیں، ہم سب کی بولیوں کو دیکھ لیں. اکثر کیا ہوتا ہے کس قدر مختلف بولیاں ہوں گی جو اللہ نے ان کو سکھا دی. سلیمان اس بات پر مسکرا دیے. کس بات پر مسکرا دیے؟ جب وہ چونٹی کی بات سنی. اللہ رب العزت نے کیا ان کو اتنی سماعت کا علم بھی دیا تھا کہ وہ اونچا چیخ کر تو اپنی چونٹیوں سے کہہ رہی ہے، لیکن اتنے رش کے اندر، اتنے بڑے لشکر کے اندر، گھوڑوں کی ٹاپوں کا رش، انسانوں کا رش، اس ہوا میں ہم چونٹی کی آواز سن لیں گے؟ نہ بھی ہوا ہو تو، پنکھا بند ہے تو بھی ہم نہیں سن پائیں گے. سلیمان علیہ السلام نے سنی. کس قدر جلیل القدر صحابی ہیں، رسول ہیں، اور ان رسول پر اللہ کا کس قدر بلند عظیم احسان بھی ہے. جب انہوں نے سن لی تو یہ مسکرا پڑے اور ہنس کے کیا کہتے ہیں؟ وقال ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التی. اب مسکراتے ہوئے یہ تو نہیں کہا یہ تو میرے باپ کا ہی ہے جو بھی ہے دیا ہوا، کیا کہا؟ ہاں جی. اب دیکھیں کہ سلیمان علیہ السلام نے چونٹی کی جب بات سن لی، یہ انبیاء کرام کا حال ہے جو ادب کامل اور اپنے مقام کا اس طرح سے اظہار کرتے ہیں. کیونکہ کیسے؟ جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا زیادہ تر مسکرانا اور مسکراہٹ ہی ہوتی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر زیادہ تر کیا ہوتی تھی؟ تو یہاں سے یہ بھی معلوم ہوا کہ مسکرانا یہ بھی انبیاء کی سنت ہے. ایک صفت کیا ہے؟ مسکرانا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ تر کیا کرتے تھے؟ مسکراتے رہتے تھے. دیکھیں تبھی تو صحابہ کہہ رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے، آپ کے دانت ایسے تھے جیسے چمکتے موتی. ایک تو علماء کہتے ہیں چمکتے موتی اس لیے تھے کہ مسواک بہت، دیکھیں ایک بندہ جب اتنی مسواک کرے گا دانتیں چمکیں گے، ہے نا؟ تو یہ ان کے چمکنے کی یہ وجہ. دوسرا، انہیں نہ معلوم ہوتا کہ چمک رہے ہیں. کیسے معلوم ہوا؟ آپ سے مسکراتے رہتے تھے. بہت چند ہمیں باتیں ملیں گی، اللہ کے رسول کے چہرے پہ غصہ دیکھا، آپ سیریس ہو گئے، وہ بھی کہیں نہ کہیں تربیت تھی، ہے نا؟ تو ایسا سا ماحول ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ چہرہ غصے میں آیا، ورنہ نہیں. کیا ہوتا تھا؟ ہر وقت مسکرا رہے ہیں. ٹھیک ہے، کیونکہ کہکا لگا کر ہنسنا یہ خفیت عقل ہے، اس کو تو نہیں پسند کیا. اور ادب کے خلاف بھی یہ چیز جاتی ہے، سول ادب یعنی برے ادب کی طرف. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح بھی مسکرا کے دکھایا. جیسے وہ حدیث آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں آخر میں ایک ایسے شخص کو جانتا ہوں جو قیامت والے دن آخر میں آئے گا جنت سے نکل کر، دوزخ سے، اور وہ جنت کی طرف جانے لگے گا. اتنا بجھ چکا ہوگا اس قدر کہ اس کی ٹانگیں بھی جل چکی ہیں، بس پھولے بچے ہوئے ہیں، ہپ بچی ہوئی ہے تھوڑی سی، اس پر گھسٹ گھسٹ کے آ رہا ہے اور اللہ تعالیٰ سے کہہ رہا ہے یہ کیا ہے جو سامنے سبز ہے، یہ بہت خوبصورت ہے، یہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میری جنت ہے. تمہیں تھوڑا سا آگے ہو کے دیکھ لو اس کو. اللہ تعالیٰ کہیں گے ہاں دیکھ لو. وہ پھر گھسٹتا گھسٹتا آگے ہوگا، دیکھے گا، کہے گا یہ بہت پیاری ہے، یہ تھوڑی سی اور آگے ہو کے دیکھ لوں. اللہ تعالیٰ کہیں گے دیکھ لو. وہ پھر اور آگے ہو کے دیکھے گا. اللہ تعالیٰ اور دیکھ لوں تھوڑی سی، ہاں دیکھ لو. دیکھتے دیکھتے آپ سے نے فرمایا وہ دروازے کے قریب آ جائے گا جنت کے اور کہے گا میں اندر جھانک کے دیکھوں تو بہت پیاری ہے. اللہ تعالیٰ کہیں گے جھانک لو. ابھی اندر جھانکے گا، پھر اللہ رب العزت کہیں گے بس اتنی بات ہے نا تمہاری. نہیں اللہ تعالیٰ میں تھوڑا سا اندر ہو لوں، تھوڑا سا اندر ہو لوں اندر کی طرف. تو اللہ تعالیٰ کہیں گے ہو لو. اب یہ تھوڑا سا اندر ہو جائے گا، یہ جلا ہوا ہے، صرف اور صرف جلا ہوا ہے، پتہ نہیں دماغ رہ گیا ہے اکیلا یا پھولے رہ گئے. ٹھیک ہے میں تھوڑا سا اندر کو ہو لوں. اللہ کہیں گے ہو لو. ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ یہ کتنی خوبصورت ہے، میں یہاں رہ لوں. تو اللہ تعالیٰ کہیں گے ہاں تمہارے لیے یہاں پر ایک باش جگہ ہے. کہتے نہیں اللہ تعالیٰ یہاں کوئی جگہ نہیں ہے، یعنی یہ پورا ہے مجھے تو نظر ہی نہیں آ رہی. اللہ تعالیٰ کہیں گے تمہارے لیے ایک بالشت جگہ ہے. اور آپ سے فرمایا وہ جو ایک بالشت جگہ تھی نا وہاں پر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ایک بالشت جگہ ہے. آپ وسلم کہہ رہے ہیں لوگوں وہ تمہاری 10 دنیاؤں کے برابر ہے، 10 دنیاؤں کے برابر جو اس کو اتنی سی مل رہی ہے. کیسے؟ اب یہاں ساتھ میں کھڑے ہو جائیں، یہاں پھر دروازے کے پیچھے جھانک کے ہم بھی دیکھ لیں، یہ وہی جگہ ہوگی کتنی. تو 10 دنیاؤں کے برابر وہ جگہ ہے. اور پھر وہ کیا کہے گا؟ اللہ تعالیٰ کہیں گے یہ تیرے 10 دنیاؤں کے برابر یہ جگہ ہے اور یہ تیری ہے. اور آپ سے فرمایا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہو کے کہے گا اللہ تعالیٰ میرے سے مذاق کرتے ہیں، یعنی اسے یہ بات کی ہے. جب یہ بات کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور صحابہ کہتے ہیں آپ اتنے زور سے مسکرائے ہم نے آپ کی آخری داڑیں بھی دیکھی. حدیث میں آتا ہے ہم نے آپ کی آخری داڑیں بھی دیکھی اور آپ مسکراتے ہوئے کہتے ہیں کہ مجھے اس وجہ سے ہنسی آئی ہے کہ بندے کا اپنے رب پہ اتنا ناقص یقین ہے وہ یہ بھی نہیں کر سکتا. اور اللہ تعالیٰ اس جلے بجے کو کہیں گے جا آپ جنت تیری ہے. کتنا پیارا سفر طے کرتا ہے. دیکھ لو دیکھ لو ہم اللہ تعالیٰ پہ گمان تو بڑے کریں، ہمیں گمان ہی نہیں کرنے آ رہے، ہمیں دعائیں ہی نہیں کرنی آ رہی ہے نا. کیوں نہیں آ رہی؟ ہمیں کرنی چاہیے نا. تو کثرت سے دعائیں کیا کرے. اللہ تعالیٰ ہم سے وہ کام لے جو تو چاہتا ہے. تو کیا اللہ نہیں لے گا؟ اللہ مجھ سے یہ بھی کروا لے، اللہ مجھے ایسا جوان کر دے کہ میں تیری عبادت میں تھکوں نہ. میں ایسی عبادت پہ ہم کہتے ہیں نہیں اس عمر میں اب کیا جوان تھوڑی ہونا پیچھے بھی اللہ سے گمان تو بڑے کریں. یہ فلاں بیماری ہے یہ تو نہیں ختم ہونے والی، یہ تو ہمارا گمان ہے. اتنا ناقص گمان اللہ پر ہو گیا نہیں. کیا ایسی بیماری تو ابھی تک نہیں نہ آئی الحمدللہ جیسی ایوب علیہ السلام کو آئی ہے نا. کیا
کوئی گوشت ہو اور وہ اندر سے سوراخ ہو چکا ہے، ہوا ادھر ادھر جا رہی ہے اور پھر بھی وہ زندہ، گوشت کے اندر سوراخ ہے، سب نظر آ رہا ہے، تو پھر سوچیں وہ کیا ہوگا؟ پھٹے کپڑے کتنا جسم ہے، وہ تو سمجھتے میں نے کبھی ہونا ہی نہیں، پیچھے رہ کیا گیا ہے، لیکن وہ بھی کیا دعائیں تھیں، ان کا گمان دیکھیں، حسن ظن دیکھیں۔ ایک ہی بات، اللہ تعالیٰ جب میں اس سے بہترین تھا نا، ہمارا ہاتھ کٹ جائے اس کی چیزوں میں پتہ نہیں کیا کیا ہوا ہو، اللہ محفوظ رکھے، ہم دیکھیں گے نہیں۔ آپ ایمرجنسی میں چلے جائیں، لوگ کیسے کیسے پڑے ہیں، آپ کی ہمت نہیں ہے دیکھنے کی۔ چلے تو ایوب علیہ السلام روز کو خود دیکھ رہے ہیں، اور روز دیکھتے ہوئے بھی کیا کہہ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ جب میں بہترین تھا نا، بہترین تھا اپنے جسم میں، طاقت میں، اس وقت بھی میرا بستر مجھے پکارتا تھا، میں نہیں جاتا تھا، میں تیرے آگے جھکتا تھا، میں آج بھی جھکتا ہوں، اللہ مجھے پھر سے لوٹا دے سب کچھ تاکہ میں بہترین جھکوں۔ انہوں نے پھر بھی نہیں اپنا آپ چھوڑا، گمان تھے خوبصورت اپنے رب کے اوپر، تو اپنے رب پہ جو گمان ہو اور وہ پھر مسکراہٹ کے ساتھ ہو کہ اللہ تو ہی کر سکتا ہے، اور یقیناً اللہ ہی کر سکتا ہے۔ سلیمان علیہ السلام مسکرائے، ٹھیک ہے، اب کیا، فتبسم، تبسم یہ ادب کے خلاف ہے، کیا مطلب، جو ہنسے ہی نہ ہو، جو ہنسی میں خوبصورتی نہ لائے تو ادب کے خلاف ہے۔ تو تبسم کون سی مسکراہٹ، ہاں یہ مسکراہٹ کا ابتدائی درجہ ہوتا ہے، اصل میں تبسم جسے کہا جاتا ہے نا، یہ ابتدائی درجہ ہوتا ہے خوبصورت مسکرانا، اور اس کا آخری درجہ ہوتا ہے کہکا، جس کو کہ آپ نے پسند نہیں فرمایا، اور آپ وسلم کی حدیث ہے مسکراہٹوں پر الگ کتب بھی ہونے چاہیے، کیا کہ ان کے بھی کمال ہیں۔ وقال ربی اوزینی ان اشکرا، اب یہ مسکرا کے کیا کہہ رہے ہیں، ان کو اچھا لگا تبسم فرما کے، میرے رب نے مجھے توفیق دی، ٹھیک ہے، اے رب مجھے توفیق دے میں تیری نعمت کا شکر ادا کروں۔ کیوں نعمت کا شکر ادا کروں؟ بالکل بالکل، اب یہاں پہ انہوں نے یہ کیوں نہیں کہا، یہ کہہ رہے ہیں رب اوزینی، یہ کیوں نہیں کہا یہ میرا کمال ہو گیا، یہ تو میرے ابا جی کی دعا ہے، یہ تو میرے کسی بڑے پیر کی دعا ہے، نہیں، کیا کہہ رہے ہیں، سب سے بڑے پیر ہیں اس وقت کے سلیمان علیہ السلام، یہ کیا فرما رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اے میرے رب مجھے توفیق دے، میں شکر بھی ادا کروں تو کس کا، تیرا، اور میں کیوں تیرا شکر ادا کروں، اوزینی کیونکہ تو نے مجھے توفیق دی ہے، واو زا عین، وزا کا لفظ جو ہے نا اس کا مطلب ہوتا ہے رکنا یا روکنا، ٹھیک ہے، کیا یہاں یہ لفظ کیوں استعمال ہوا ہے، یہ ہوا ہے وزا، واو زا عین، وزا جیش، جیم یا شین، جیش، اس کا مطلب ہوتا ہے فوج کو ترتیب دے کے صفوں میں روکنا، ٹھیک ہے، وزا جیش کا مطلب ہوتا ہے صفوں کو ترتیبی دی ہے اور پھر انہیں صفوں کے اندر روک لیا ہے۔ تو سلیمان علیہ السلام یہ دعا فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو نے جو مجھے نظم و ضبط دی ہے، میں جس طرح ان کو روکتا ہوں، یعنی فوجی ایکسرسائز پر جس طرح میں نے ان کو کنٹرول کیا ہوا ہے، وہ کس قدر کیفیت خوبصورت ہوتی ہوگی، یہ جنوں کی فوج، انسانوں کی، پرندوں کی، جانوروں کی، کتنا بڑا نظم و ضبط تھا۔ تو کہتے ہیں کہ تو نے مجھ پر یہ جو احسان کیا ہے، اپنے انعامات کی بارش جو کی ہے، کہیں میرا نفس مجھے سرکشی پہ نہ لے جائے، اللہ تعالیٰ مجھے تو نے اختیار اس میں نہیں دینا، بس مجھے شکر کرنے والا بنانا ہے، ٹھیک ہے، اور اوزینی کا مطلب ہوتا ہے مجھے الہام کر دے، ٹھیک ہے، اور مجھے رغبت دے، کس چیز کی، میں تیری نعمتوں کا شکر ادا کروں۔ تو میرے خیال سے ہمیں آج کچھ زیادہ جا کے سوچنے کی ضرورت تو نہیں ہے نا، ہمیں کیا دعا کرنی ہے، ہمیں کیا دعا کرنی ہے، ربی اوزینی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ وادخلنی برحمتک، ٹھیک ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کون سی دعا کی تھی، فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ وتوفنی مسلما بالصالحین، مجھے کن میں داخل کر، ہکنی صالحین، یہ کیا کہہ رہے ہیں، مجھے اپنی رحمت سے کس میں داخل کر دے، رحمت ہوگی تو تیری ہوگی تو میں نے داخل ہونا، ورنہ میں بیٹھے بیٹھے جتنا مرضی کہوں مجھے بھی نیکوں میں کر لیا اللہ تعالیٰ، ہے نا، کہ تیری رحمت ہوگی۔ تو یہاں پہ وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھ پر الہام کر، اور زینی کا مطلب ہوتا ہے اللہ مجھ پر کچھ ایسے الہام کر کہ مجھے تیرے نیک اعمال کی طرف رغبت ہو جائے، وَأَنَا عَامِلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ، اور مجھ سے ایسے اعمال کروا جو تیرے احکامات کے مطابق ہیں۔ نیک عمل تو ہم کہتے ہیں نیک عمل کریں، نیک عمل کریں، کون سے کریں، جو اللہ کے احکامات کے مطابق ہیں، جو مسنون ہیں، ٹھیک ہے، جن سے اللہ راضی ہو جائے۔ تو یہ دعا دیکھیں کس قدر جامعہ ہے کہ اللہ مجھ سے ایسے عمل کروا کہ جو تجھے راضی کر دیں، یعنی عین تیرے حکم کے مطابق ہوں اور عین رسول کی سنت کے مطابق ہوں، وادخلنی برحمتک، ٹھیک ہے، اور مجھے اپنی رحمت سے داخل فرما، کیا مجھے میرے کمال سے داخل فرما، مجھے میری مرضی سے داخل، بچت ہے ورنہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، فی عبادی کا صالحین، اور کیا اپنے نیک بندوں میں، نیک بندوں میں کیوں، جن کو تو نے اپنی رسالت سے منتخب کر لیا، وہ لوگ ان میں داخل کر جن کو تو نے اپنی کتابوں کے لیے چن لیا، جن کو کتابوں کے سیکھنے سکھانے کے لیے چن لیا، جس کو دن رات تو نے اس کتاب کا حامل کتاب بنا دیا، جس کے سامنے تو نے یہ کتاب رکھ دی کہ تیری زندگی یہ ہے، اللہ مجھے اس میں ملا دے، جو دن رات تیرے احکامات کو لوگوں پہ واضح کرے مجھے اس کے ساتھ ملا دے، جو دن رات تیری کتاب کو لوگوں کے لیے اس پر چلنا آسان بنا دے مجھے ان میں ملا دے، یا ان میں
الہام کیا؟ اللہ کی طرف سے کوئی الہام ہوگا تو وہ کیا ہوگا؟ عقیدہ بہترین ہوگا، توحید ہوگی، مجھے اللہ ایسے عباد الصالحین. اب یوسف صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی دعا مانگی تھی، اللہ مجھے والحقنی بالصالحین میں شامل کر. یعنی نبی بھی نیک، ٹھیک ہے، نیکوں میں جانے کی دعا کرتے ہیں، اللہ ہمیں بھی نیکوں کے ساتھ. اور ایک دعا ہم اور بھی کرتے ہیں اپنے تشہد میں، کرتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ سلامتی ہو تیرے تمام نیک بندوں پر. یعنی مسلمان ایک دوسرے کو دعا کتنی خوبصورت دے رہا ہے قیامت تک، اللہ تعالیٰ تیرے تمام نیک بندوں پر سلامتی، تیرے رسول پر بھی. تو یہ معلوم ہوا کہ علم سیکھنے والے تو ہر وقت اس دعا کے بھی مستحق ہیں، ہے نا، ہم ایک دوسرے کی اس دعا کے بھی مستحق ہیں. تو کیا کہ یہاں پر ہر نبی نے بھی دعا مانگی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک بندوں میں شامل کر، کیونکہ وہ بھی بندے تھے. اب کیا کہ ہوا ایک دفعہ یوں آتی ہیں سیدنا عائشہ بیان کرتی ہیں، آپ نے فرمایا دیکھو جو نیک لوگ کام کرو، جو دیکھو نیک کام کرو، ٹھیک طور پر کرو اور حد سے نہ بڑھو، بلکہ اس کے قریب رہو. یعنی کیا؟ نیک کام کے قریب رہو، میانہ روی کے قریب رہو اور خوش رہو. یاد رکھو کوئی بھی عمل کی وجہ سے جنت میں نہیں جائے گا کہ میرا عمل ہے میں جنت میں چلا جاؤں گا. صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ آپ بھی نہیں. دیکھیں انہوں نے کتنی بڑی جسارت کی، ہے نا. اور یہاں ہم کہہ رہے ہیں اعوذ باللہ مت پڑھو کیونکہ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ کیسے آ سکتا ہے شیطان. یہاں پر وہ کہہ رہے ہیں انہیں معلوم تھا یہ اللہ کے رسول انسان بھی ہیں. ہم پتہ نہیں کیا سمجھے، غول میں چلے گئے. وہ کہتے ہیں کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی نہیں، کوئی اپنے عمل سے جنت میں نہیں جائے گا تو کیا آپ بھی نہیں؟ آپ نے فرمایا نہیں. اب یہاں پہ یہ تو نہیں گستاخ ہو گیا نکال دو ان کو، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، نہیں. آپ کہتے ہیں نہیں، ٹھیک ہے، سوائے اس کے کہ اللہ تعالیٰ ہی اپنی مغفرت اور اپنی رحمت میں سائے میں مجھے ڈھانپ دے. یا آپ وسلم کہہ رہے ہیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے. سیدنا سلمان یہ علم رکھتے تھے کہ انسان انعام پا کر بے قابو ہو جاتا ہے نا، انعام پا کر بے قابو ہو جاتے ہیں. تو انہوں نے کیا کیا؟ پہلی دعا کیا کی؟ اللہ مجھے قابو میں رکھ. اوزینی، ابھی میں نے بتایا نا اوزینی کا کیا مطلب ہے؟ قابو میں رکھنا، روکے رکھنا. تو اس سورت کی اس آیت کو نا اپنے گھر میں لگا لیں جا کے، تاکہ ہماری اولادوں کو قابو میں رہنا آ جائے اور ہمیں ان کے نبض و ضبط اور ان کو قابو میں رکھنا آ جائے. کہتے ہیں مجھے پاگل کر دیا، مجھے سمجھ نہیں آ رہی. تو پھر یہ دعا پڑھے نا، اللہ سمجھا دیں گے کس کو کس مقام پہ رکھنا ہے. اللہ وہ آپ کی فوجیں، آپ کے گھر کے اپنے معاملات آپ کے قابو میں کر دیں گے. بہت پیارا لفظ ہے یہ ربی اوزینی. وضع کا مطلب ہوتا ہے روک لینا، نظم و ضبط میں رکھنا، صفوں کو ان کے مقام پہ بٹھا دینا. اور یہ ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے. ہمارے گھر تو 7 لوگ آ جائیں نا، 60 لوگ آ جائیں، 50 آ جائیں، کیا کریں گے؟ کوئی ایک کر سکتا ہے یہ؟ گھر بھی لے اللہ کی مدد سے تو دیکھیں وہ جو ایک ذہن بٹا ہوا ہے. تو یہ سب سے خوبصورت دعا ہے، خاص طور پہ لوگوں کے لیے جنہوں نے اپنے گھر کے اندر کوئی فیملیز بڑی ہیں، دین کے کام سنبھالے ہوئے ہیں. وہ ہر وقت یہ دعا کرے اللہ مجھے قابو میں رکھنا اور میں قابو کر سکوں بہترین طریقے سے. تو سیدنا سلمان اپنے والدین پر ہونے والے انعامات کو بھی پہچانتے تھے. اس دعا کے اندر ہمیں ایک اور چیز معلوم کی، وعلی والدیہ، کیا ہمارے ماں باپ پر اللہ تعالیٰ احسان نہ کرتا تو آج ہم پڑھے لکھے یا اچھی جگہ پر نہ بیٹھے ہوتے. ان پر یہ دین کا قرآن کھولنے کا احسان نہ کیا ہوتا تو کیا ہم بھی نہ ایسے ہوتے. ان کو اللہ نے مسلم گھرانے کے اندر پیدا نہ کیا ہوتا تو ہم کہاں ہوتے؟ ہم تو ان کے نصیب میں لکھے ہوئے تھے. تو کیا اللہ تعالیٰ کا یہ احسان بھی یاد رکھا ہم نے اس دعا کے اندر. اللہ تعالیٰ نے ان پر بھی انعامات کیے تھے، ہے نا. یہ ان کی پرورش، ان کا ہمیں یہاں تک لانا، آج ہم اتنا کر رہے ہیں. تو انہوں نے اپنے والدین پر کیے ہوئے انعامات کو پہچان لیا اور پھر ساتھ میں والدین کے لیے بھی دعا کی. پھر سلیمان علیہ السلام یہ جانتے تھے کہ اعمال صالحہ ہی اللہ کی نظر میں قدر و قیمت رکھتے ہیں اور کوئی عمل نہیں. کسی کا بتایا ہوا وظیفہ کیا کرے گا؟ اللہ کی نظر میں کوئی قدر نہیں رکھتا، کوئی قیمت نہیں رکھتا سوائے عمل صالحہ. تو انہوں نے کہا بھی کیا؟ میں عمل بھی کروں تو کون سے؟ میں نیک عمل کروں. انہیں معلوم تھا، ہے نا. پھر سیدنا سلیمان اللہ تعالیٰ کی رضا کو ہی اعمال صالحہ کی بنیاد بنا کر دعا کر رہے ہیں. ان کو پتا تھا کہ میں دعا کی بنیاد کس چیز کو بناؤں گا جو اللہ لے لیں گے؟ اللہ نیک عمل، نیک عمل، نیک. پھر ان کو یہ بھی شعور تھا سیدنا سلیمان کو، دیکھیں شعور کتنا پیارا ہے. اللہ تعالیٰ کی رحمت کے بغیر کوئی جنت میں نیک لوگوں کے ساتھ داخل نہیں ہو سکتا. اگر نیک لوگ جنت میں جائیں گے تو کیا میں ساری عمر محبت کرتی رہوں نیک لوگوں سے تو میں ان کے ساتھ جاؤں گی، چلو وہ چلے گے میں کہاں ہوں. ان کو یہ شعور تھا ان کے ساتھ داخل ہونے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ دعا کرنی پڑے گی، ہے نا. اللہ مجھے نیک لوگوں کے ساتھ شامل کر، نیک لوگوں کے ساتھ شامل کر، میری زندگی بھی نیکوں کے ساتھ گزار لے. تو اب یہاں دعا محتاج ہو گیا انسان. اب دیکھیں یہاں محتاج ہو گئے، یہاں ہار گئے ہم. اب کیا کرنا پڑے گا؟ دعا اللہ نیکوں کے ساتھ لے جانا. کیا ایسا نہیں ہوتا؟ ہم دیکھتے ہیں ایک بچہ ہمارا بہت لائق ہے، بہت بہترین ہے، جن 4 کی پوزیشن آ گئی ان کی آ گئی، ہم کہتے ہیں ہمارے اس کے پیپر نکلوائیں، اس کا یہ کریں، اس کا وہ کریں. ہمیں امید نہیں تھی، ہمیں تھا کہ یہ ہوگا، چلو ٹھیک ہے. اب اس وقت نہیں بچے کے ذہن میں رہا، وہ نیک چلے گئے. اب ہم کیا کریں؟ نہیں، یہاں پہ اب محتاجی آئی ہے دعا کی.
اللہ میری دعا ہے کہ ہمیں نیک بندوں کے ساتھ اندر داخل کر دینا جنت میں. اور پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اور سلیمان نے پرندوں کا جائزہ لیا. اب ایک کیا دوسری مہم کی طرف آگے سلیمان علیہ السلام. پہلی مہم کیا تھی؟ لشکر کو ایکسرسائز کروا رہے ہیں، لے کے جا رہے ہیں، ٹنڈی کی آواز سن لی. اب یہ معاملہ مکمل ہوا. اب دوسری مہم آپ دیکھیں، ہم نے ذوالقرنین کی بھی مہم پڑھی نا، پہلی مہم، دوسری مہم، تیسری ذوالقرنین نے بھی کی. ذوالقرنین کی ہر مہم کس پر تھی؟ انصاف پر، عدل پر. حضرت سلیمان کی بھی مہم دیکھیں کیسی زبردست ہے، انصاف پر. آپ لوگوں کو لگتا ہے توحید کے بارے میں ان دنوں میں ہم نے کچھ سیکھا کہ عقیدہ توحید دیکھیں آپ کو کس قدر بلند کر دیتا ہے کہ وہ اللہ کے ساتھ دوستی اچھی کروا دیتا ہے، اللہ کے ساتھ یقین بڑھ جاتا ہے. انسان سوچتا ہے بس ایک رب، بس اور کچھ نہیں، مجھے کوئی پرواہ نہیں، میرا رب ہے. تو یہ الحمدللہ دیکھیں توحید سے ہم نے سیکھا. یہاں پر ذوالقرنین توحید تھے. سورہ کاف مکمل ہمارے پاس توحید. اللہ نے ہمارے دنیا کی جڑ اور محبتیں کاٹ دی. یہ دنیا کی محبت کو کاٹو، یہ محبت بھی شرک ہے. تم غموں پہ صبر نہیں کرو گے وہ بھی شرک ہے. ٹھیک ہے، صبر کا نہ کرنا اگر عبادت ہے، صبر کرنا عبادت ہے تو اس کا نہ کرنا بھی شرک ہے. کیوں؟ اللہ کو نہیں پہچانا، اس کی قدر نہیں پہچانی. اب ذوالقرنین کی دوسری ایک اور مہم کیا ہے؟ سلیمان علیہ السلام نے پرندوں کا جائزہ لیا. ٹھیک ہے، یہاں پہ لفظ آ رہا ہے تفقدہ. تفقدہ کا مطلب ہوتا ہے گم کر دینا یا تلاش کرنا. اب اللہ تعالیٰ کہنے ہیں سلیمان علیہ السلام نے جب جائزہ لیا، فقال ما لی لا ارى الهدهد، انہوں نے جب دیکھا کہ ہدہد نہیں ہے. اب یہ ہدہد ہی کیوں نہیں ہے؟ ہدہد کا کیا مسئلہ ہے؟ ٹھیک ہے، اب ہدہد کے لیے یہ ہے کہ اس کو وڈ پیکر بھی کہا جاتا ہے، لیکن آپ یاد رکھیے گا وڈ پیکر اور ہدہد یہ الگ ہیں. ہمیں لگتا ہے یہ ایک ہیں. ٹھیک ہے، ان کے جو ہے نا ہدہد کے فیملی سے تعلق ہے وڈ پیکر کا، لیکن یہ الگ ہیں. ٹھیک ہے، یہ اپی پیوڈ کے نام سے یہ ایک فیملی ہے. ہدہد زیادہ ادھر پایا جاتا ہے. یہ 3 اقسام پر ہیں اس وقت جو دنیا میں چل رہے ہیں. ٹھیک ہے، ایک تو یورشائی ہدہد ہوتے ہیں، ان کو یورشائی کہا جاتا ہے ہدہد. ایک ہوتے ہیں افریقی، ٹھیک ہے، افریقن ہدہد. اور ایک ہوتے ہیں میڈاسکر ہدہد. یہ 3 طرح کی ان کی اقسام پائی جا رہی ہیں دنیا پر. اور ان کا وزن کتنا ہوتا ہے؟ 50 سے 60 گرام، اس سے زیادہ اس کا وزن نہیں ہوتا. ہجرت بہت کرتا ہے، یہ بہت زیادہ ہجرت کرتا ہے یہ. ٹھیک ہے، اور اس کو مرغ سلیمانی بھی کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، یہ اپنے نام سے مشہور ہے. کون سے نام سے؟ مرغ سلیمانی. سلیمانی کا میں ذبح کر دوں گا تمہیں، ہے نا. کہ مرغ سلیمانی بھی کہا جاتا ہے. اور اس کی خوبصورتی کون سی چیز بڑھاتی ہے؟ اس کا تاج. اس کا تاج اس کی خوبصورتی بھی بڑھا دیتا ہے. اور اس کے لیے آتا ہے یہ بہت ہی باوفا پرندہ ہے. یہ اپنی جب تک اس کی پہلی فیمیل مر نہیں جاتی نا، یہ دوسری فیمیل کی طرف نہیں جاتا. اور ایک ریسرچ ہے کہ یہ ہر سیزن میں ایک نئی فیمیل بھی بناتا ہے. 2 طرح کے ہیں. قدیم مصری، آپ دیکھیے گا قدیم مصری کی جو فوٹوز ہوتی تھیں ان کی دیواروں پر، ان کے تختوں کے نیچے، ان کی چیئرز کے ارد گرد جو ہوتی ہیں وہ کیا ہوتی ہیں؟ اس کی بھی تصویر تھی، اس کی تصویر بھی آپ کو ملے گی. اور وہ کیوں انہوں نے بنائی ہوئی ہے؟ اصل میں وہ اس کو کہتے تھے عظیم، یہ بہت عظیم پرندہ ہے پرندوں میں. ٹھیک ہے، اور یونان اور مصری یہ کہتے ہوتے تھے کہ یہ برے فیصلوں سے بھی بچاتا ہے، برے فیصلے نہیں ہونے دیتا. تو وہ تقدس کے طور پر اس کو استعمال کرتے تھے. ٹھیک ہے، اور یہ ہے کہ اس کی آواز جو ہے یہ اس قدر خوبصورت ہے کہ بہت زیادہ آواز بھی نکالتا ہے. یہ کیوں اتنی آوازیں نکالتا ہے؟ یہ بتانا چاہ رہا ہوتا ہے اس علاقے میں پہلے سے ہماری بھی ادھر حکومت ہے. ٹھیک، اور دوسرا فیمیلز تک بھی آواز کا جانا، ٹھیک، کہ ان تک بھی آواز جائے گی. تو اللہ تعالیٰ نے اس چھوٹی سی چیز کے اندر، باقی اس کے لیے بدعتی طور پر بہت باتیں ہیں، وہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے. اس کی ہڈیوں کو رکھنا، اس کے پروں کو رکھنا، اس کے اوپر تاج تھا وہ گم گیا، وہ چھن گیا، اس کے پر کی دھونیاں دینا، بہت کچھ آتا ہے، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے، اچھے فیصلوں کے لیے اس کے جو ہے کوئی بھی اگر ہڈی کہیں سے مل جائے اور اس کو کیا کرنا؟ اپنے گلے میں ڈالنا. ٹھیک ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے کسی قسم کی. بس جو ہمیں بات ملے گی نا اس کی اصل اہمیت تو قرآن بتائے گا، بس اتنا معلوم ہو رہا ہے. اس کے علاوہ دنیا کی سرچیز ہیں وہ جتنی بھی ہوں آپ دیکھیں آپ کو اچھا لگے گا، لیکن اس کی اصل ریسرچ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتائی ہے، میں سمجھتی ہوں واقعی اس سے خوبصورت توحید کیا ہو سکتی ہے جو اس کو اللہ تعالیٰ نے دی. یہ چھوٹا سا دماغ رکھتے ہوئے اپنا شعور کیسا رکھتا ہے. ٹھیک ہے، یہ جب دوسری مہم پر گئے، ٹھیک ہے، اور یہ کمانڈر تھا. یہ کمانڈر کس اسٹیج تک تھا؟ ایئر فورس کمانڈر چیف تھا یہ پرندوں کا. جتنے بھی پرندے اڑیں گے، جرار لشکر تھا پرندوں کا سب سے بڑا، اس کے اوپر یہ کمانڈر تھا. اور اس کا کام کیا تھا؟ ہدہد کرے کیا تلاش کرنا ہے، کیا بتانا ہے؟ پانی کے بارے میں بتانا ہے. ٹھیک ہے، کہ یہاں پہ پانی ہو سکتا ہے، کیونکہ اس کی آنکھ بھی تیز ہے، اس کو معلوم ہوگا اگر کہیں سبزے کی کوئی چیز نظر آ رہی ہے، یہ جگہ زرخیز ہے. ایسا نہیں کہ یہ علم غیب رکھتا ہے، کہ جو اللہ تعالیٰ نے جس کو دی ہوئی ہے صلاحیت. اور وہاں پہ جا کے ایسا نہیں تھا اب یہ پانی جو ہے اس کے لیے آسان ہے، چونچ مارے گا نکل آئے گا، نہیں. لشکر اڑتے تھے، لشکر اڑتے تھے، کنگڈم اڑتا تھا، بہت بڑا کنگڈم اڑتا تھا.
اور اس نے کیا کرنا ہے، سب سے اوپر اپنی اڑان رکھنی ہے، اور اس نے بتانا ہے فلاں جگہ پانی ہے. پورے کا پورا کنگڈم نیچے اترتا تھا. ٹھیک ہے، پھر سبب اسباب سارے سامنے لائے جاتے تھے، پھر جنوں اور انسانوں کی مدد سے اس پانی کو نیچے سے نکالا جاتا تھا. آسانی ہوگی نا جنوں کے لیے اور انسانوں کے لیے آسانی ہو گئی. ٹھیک، تو اچھا میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ وہ ایک بڑا مشہور بھی ہے، ایک کوئی ہیں بڑے مشہور، ان کا نام لو تو پانی نکل آئے گا. خضر کا نام لو پانی نکل آئے گا. تو پھر اس کا تو پھر حدود کا لینا چاہیے نا، ایسا تو پھر اس کا لینا چاہیے تھا. لیکن یہ شرک ہے، یہ غلط ہے. نہیں ورنہ پانی کی بات تو سمجھ آ رہی ہے ہمیں. تو کیا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کیا کیا کہ یہ گشت کیا کرتے تھے نا، چلتے تھے جگہ جگہ، اپنے کنگڈمز کو لے کے چلنا ہوتا تھا. جیسے حضرت عمر فاروق کیا کرتے تھے، گشت کیا کرتے تھے نا. ہاں، رات کو کیا کرتے تھے، اپنے گھوڑوں کے ذریعے اپنی فورس کو لے کے بھی نکلتے تھے اور جاتے تھے. تو یہاں پر ایک نیا پہلو کیا سامنے آ رہا ہے، سلیمان نے پرندوں کا جائزہ لیا. نیا پہلو ہے، سخت پہلو ہے. ابھی یہی سلیمان پیچھے ایک چونٹی کے ساتھ مسکرا کے بات کر رہے ہیں، اور اس قدر نرم دلی، اس قدر عاجزی. اور یہاں پر کیا ہے، ایک سخت پہلو سامنے آ رہا ہے. کیا پتا چل رہا ہے کہ ڈسپلن. ایک پرندہ معلوم ہوگا اتنے رش میں ہو سکتا تھا. چیک دیکھیں سلیمان علیہ السلام، چیک ہونا چاہیے. ہدہد اپنی ڈیوٹی پر کیوں نہیں ہے، اتنا چیک ہے. اور یہ بھی چیک ہے کہ اس کو ڈیوٹی دی تھی میں نے، یعنی اس کے پاس ایک ڈیوٹی تھی، اس نے یہ ڈیوٹی نہیں نبھائی. یہ ہے کہاں پر، ہمیں تو معلوم نہ ہو نا اتنے بڑے کنگڈم اور رش کے اندر. تو اللہ تعالیٰ یہاں بتا رہے ہیں ان کے ڈسپلن، انہوں نے کام کیا، کیسا زبردست کام کر رہے تھے. ٹھیک ہے، ہدہد کا کام پانی. اب ان کو یہ بھی معلوم ہے وہ انجینئر کہاں ہے، وہ کمانڈو کہاں ہے ہمارا. تو انہوں نے مخاطب ہو کر کیا کہا، یا وہ غائب ہونے والوں میں سے ہے. کیا کہہ رہے ہیں حضرت سلیمان، پرندوں کے ساتھ مخاطب ہو کر بات کہی. ہو سکتا ہے انہوں نے کس لشکر سے بات کی ہے، لشکر جرار سے. ٹھیک ہے، کیونکہ ڈسپلن تھا نا ان کا اس کے اوپر. لشکر جرار کے ساتھ بات کی ہے. کیا بات ہے، ہدہد نظر نہیں آ رہا، یعنی میری قلت فطانت کی وجہ سے، کیونکہ وہ مخلوق کے بے شمار گروہوں میں چھپا ہوا ہے، یا میری بات برحمل ہے، یا میری اجازت اور حکم کے بغیر غیر حاضر ہے. کہاں ہے، میرے اس لشکر کو چھوڑ کے کہیں اور ڈیوٹی دے رہا ہے. چاہے ڈیوٹی پہ بھی ہے تو یہاں کیوں. ایک ایک بات کا چیک رکھا ہوا ہے سلیمان علیہ السلام نے. ٹھیک ہے، اور کیا کہ چھوٹے بڑے معاملات میں آپ کی دیکھیں کس قدر بہترین تدبیر کی دلیل ہے یہ آیت. چیک کتنا کمال کا ہے. تو یہاں پر وہ کہہ رہے ہیں کہ ہدہد کہاں ہے، مجھے نظر آنا چاہیے. سلیمان علیہ السلام پانی کے محتاج تو نہیں تھے نا کہ انہیں ہدہد کے علم ہنسا کی ضرورت پڑ گئی کہ وہ آئے اور ہمیں کچھ بتائے. بات یہ تھی کہ اس قدر بڑے بڑے جن بھی تو پاس ہیں، افریت بھی تو ہیں. کیا صرف یہ کہ میں بتاؤں جو اللہ نے مجھے فضل دیا ہے، تو یہ کہاں موجود نہیں ہے، یہ کہاں گیا ہوا ہے. لَأُعَذِّبَنَّهُ، میں اسے ضرور بہت سخت سزا دوں گا. اب یہ کس کو کہنے، تمام مخلوق کو مخاطب ہو کر، اور وہ پرندوں کے لشکر جرار کو شاید کہہ رہے ہوں. میں اس کو عذاب دوں گا. کیوں دوں گا، وجہ کیا ہے. یقیناً یہاں اسے ذبح کر دوں گا، سزا دوں گا. یہ دیکھیں ایک اور پہلو نظر آ رہا ہے سر ڈسپلن کے اندر. وہاں دیکھیں چونٹی کو اٹھا کے مسکرا رہے اور پیار سے بات کر رہے ہیں، کس قدر عاجزی ہے. اور فوراً کہہ رہے ہیں ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک، ہے نا. اور یہاں پر ہدہد نہیں ہے، وہ اپنی ڈیوٹی پر نہیں ہے. کیوں نہیں ہے، اس نے علیحدگی کیوں کی، کیا اس کو اپنی ذمہ داری کا احساس نہیں تھا. تو چونٹی کے بارے میں تو عاجزی ہے. اور یہاں پہ ڈسپلن کا معاملہ دیکھیں کہ ایک سولڈر کلیم کیا کہ وہ میں اس کو ذبح کر دوں گا، ورنہ ایسی سزا دوں گا کہ یاد رکھے گا. کیوں اس نے ذمہ داری کا احساس نہیں سنبھالا. یہ پہلو بھی نظر آیا نا حضرت سلیمان کا. ایک او یاتینی، یا پھر اگر اب اس نے آنا ہی ہے نا میرے پاس تو آئے، لیکن کیسے آئے، بسلطانی مبین. اب وہ میرے پاس ایک سولڈ ریزن لے کر آئے گا، ورنہ میں ادھر ادھر کی نہیں سنوں گا، اور نہ ہی میں یہاں بیٹھے ہوئے تمام پرندے اور لشکر کی سنوں گا. تو یہاں سے یہ بھی معلوم ہو رہا ہے کہ سلیمان علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں، معقول عذر لے کر آئے گا، دلیل لائے گا، اور پھر اس کی دلیل کے اندر سلطانی مبین ہو، آپشن نہ ہو. ٹھیک ہے، مضبوط بات لے کر آئے اور بات کے اندر تقویٰ ہو تو میں قبول کروں گا، ورنہ اس کی غیر حاضری کا میں کوئی بھی کیا کروں گا، عذر قبول نہیں کروں گا. تو یہاں پر دیکھیں کہ سنی سنائی بات نہیں سنوں گا، کیا کروں گا، سلطان المبین لے کر آئے. اگر وہ آگے کہے نا میں نے یہ بھی سنا تھا تو میں ذرا وہاں رکا تھا، مجھے وہ فلاں نے کہا تھا یہاں رک جاؤ تو میں بھی رک گیا، نہیں، سنی سنائی بات پھر کیا کرے گا، میرے پاس واضح دلیل لے کر آئے. دیکھیں جو سیٹ پہ بیٹھا ہوتا ہے نا اسے پتا ہوتا ہے نا، پتا ہوتا ہے نا. میری ایک دوسری کلاس ہے نا، وہ مجھے اکثر یہ کہتی ہوتی ہیں، وہ کہتے ہیں میرے پاس کیا لے کر آئے، واضح دلیل لے کر آئے، بات نہ کوئی لے کر آئے.
فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ، تو کچھ ہی دیر میں، ابھی وہ بات کر ہی رہے ہیں سلیمان علیہ السلام، تو کیا ہوا، کچھ ہی دیر میں ہدہد آ گیا، ٹھیک ہے. فَقَالَ أَحَطتُ بِمَا لَمْ يُحِطْ بِهِ، تو وہ کچھ ہی دیر میں آ گیا، اور زیادہ دیر ابھی نہیں ہوئی تھی، اس نے احاطہ کیا ایک بات کا جس کا تو نے احاطہ نہیں کیا، اور میں سبا سے ایک یقینی خبر لے کر آپ کے پاس آیا ہوں. یہ کہاں سے آیا ہے؟ سبا معلوم ہے نا کون سی ہے؟ یمن کی. یمن کا یہ علاقہ، وہ شداب علاقہ، یہ وہیں رک گیا، ٹھیک ہے. اور یہ ٹینشن سے رکا تھا، آپ کو معلوم ہے یہ ٹینشن سے رکا تھا، اور اس کی ٹینشن پتہ کیا تھی؟ یہ لوگ شرک کر رہے ہیں. کیسی ٹینشن ہے حدود کی، کتنی پیاری ٹینشن ہے، اور ہمیں ٹینشن ہی نہیں ہو رہی اپنے اعمال کی، اپنے معاملات کی. یہ رک گیا کہ اور کیا کہ یہ کہتا ہے کہ میں آپ کو بتاتا ہوں جس کا آپ کو علم نہیں. ہدہد کو بھی معلوم ہے کہ عالم الغیب یا غیب کا علم سلیمان نہیں رکھتے. اس نے کہا میں خبر لایا، آپ بھی نہیں جانتے، اور اگر حضرت سلیمان جانتے ہوتے تو پھر جانتے ہیں نا. حضرت سلیمان وہی جان لیتے کہ میں اس کو غیب پاتا ہوں، واپس آ کے دلیل نہیں دے گا تو مار دوں گا، معلوم ہوتا ہے نا. لیکن سلیمان علیہ السلام کو نہیں ہے معلوم، یہ غیب کا علم نہیں رکھتے. تو آج سلیمان علیہ السلام کا واسطہ دیکھ کے ہم کسی بھی غیبی چیز کو نہیں اپنے پاس بلا سکتے. کسی بھی غیبی چیز کو سلیمان علیہ السلام کا واسطہ دیکھ کر گھر سے نہیں بھگا سکتے، کیونکہ وہ تو خود نہیں جانتے. اور یہ چھوٹا سا ذہن، اس قدر خوبصورت ذہن، یہ کیا کر رہا ہے؟ چیلنج کر رہا ہے. چیلنج کیا کر رہا ہے؟ چیلنج ہے اس کا آپ کو بھی نہیں معلوم غیب کا علم. چیلنج ہے نا اس کا، یار آپ کو بھی نہیں معلوم. انی وجدت، اور میں کیا کر کے آیا ہوں؟ میں ایک خبر لے کر آیا ہوں یقینی. اچھا اس نے یہ کیوں نہیں کہا میں ایک خبر لے کر آیا ہوں؟ اسے یہ کیوں کہا کہ میں ایک یقینی خبر لے کر آیا ہوں؟ جی، یعنی میں یہ شک سے بات نہیں کر رہا، یہ یقینی بات ہے. اور اس کو بھی معلوم تھا کہ میں کوئی ایسی بات نہ کروں جس کے پیچھے سر پیر ہی نہیں. کس قدر اس کی اچھی تربیت اللہ نے کی ہوئی ہے، کس قدر بہترین اس کا عقیدہ ہے. اس خبر کے بعد ہدہد سے قتل اور عذاب دونوں دور ہو گئے. یقینی نہ ہوتی تو، یقینی کی بات اس نے خود ہی کیا کہ میں یقینی بات لے کر آیا ہوں. آپ مت کہیے گا کہ تم نے کس سے کی، کس نے، میں یقینی لے کر آیا ہوں. تو مجھے عذاب نہیں دینا، مجھے ذبح نہیں کرنا. اور خبر کیا لے کر آیا ہوں؟ بڑی خبر لے کر آیا ہوں. پرندوں کے اندر کیا؟ یقیناً میں نے ایک عورت کو پایا جو حکمرانی کرتی ہے، کہ وہ شرک دیکھ کر تڑپ اٹھا، ہے نا. دیکھا شرک دیکھا، اس کی ٹینشن کیا بن گئی؟ شرک. اور وہ تڑپ اٹھا ہے، اور تڑپ اٹھا ہے یعنی بات سنی سنائی نہیں ہے. سلیمان آپ کو نہیں معلوم وہ وہاں شرک کر رہے ہیں. اور میں نے دیکھا ایک عورت ہے، وہ کیا کرتی ہے؟ حکومت کرتی ہے، کہ ملکہ بلقیس بنت شراحیل. ابن عباس فرماتے ہیں اس کا لشکر لاکھوں کا تھا. ہم نہ بھی کچھ سوچے تو ہمارے ذہن میں سبا قوم تو ہے نا، اس قدر کمال کی قوم تھی سبا قوم. یاد ہے آپ لوگوں کو، ہے نا. اچھا یاد رکھیے، بلقیس اس کا نام اسرائیلی روایتوں نے بتایا، ہمیں قرآن نے نہیں بتایا. ہمیں قرآن نے یہ نام نہیں بتایا، اور نہ ہی ہمیں حدیث نے بتایا. یہ اسرائیلی روایتیں ہیں. جیسے زلیخا اسرائیلی روایتیں ہم کہہ دیتے ہیں، حضرت نے کہا ہم لے لیتے ہیں، یقینی تو نہیں لیتے، ہم لے لیتے ہیں. بلقیس بھی کیا ہے؟ اس کا نام اسرائیلی روایتیں بتاتی ہیں. لیکن ابن عباس کہتے ہیں لشکر اس کا لاکھوں میں تھا، اور 12 سپہ سالار تھے، اور ہر سپہ سالار کے ماتحت 1 لاکھ کی فوج تھی. اس قدر بڑی فوج، عورت حکومت کر رہی ہے. ان کے درباری مشیر 312 تھے اس کے، جن میں سے ہر ایک کے ماتحت 10,000 کا لشکر تھا. بہت بڑا لشکر ہے بھائی. یہ معرف کی سرزمین پر حکومت کرتی تھی، جو سنا سے 3 میل دور تھی. ملک کی تمام چیزیں انہیں مہیا تھیں. ایک روبدار تخت تھا اس کا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ قوم کبھی فلاح نہیں پاتی جس کے اوپر عورت حکومت کرے، ہے نا. تو گھروں پہ بھی ہمیں ملکہ بن کے رہنا چاہیے کہ بس یہ بھی چاہیے، یہ بھی چاہیے، لیکن ہمیں گھر کا حکمران نہیں بننا چاہیے. ٹھیک ہے، مردوں کی جو عزت اور اہمیت ہے نا وہ انہیں کی ہے. ہاں اگر آپ ان کے ساتھ مل کے کچھ کرتے ہیں، وہ آپ کا باہمی مشورہ ہے، بہترین ہے. لیکن ایسا نہیں ہے کہ کمانے لگ گئے ہیں تو ان کو نیچا دکھا دیں، یا گھر کے اوپر حکمرانی اپنی شروع کر دیں. ٹھیک ہے، فیصلے ہمارے چلیں تو پھر وہاں نقصان بھی ہو سکتا ہے. کیونکہ آپ نے کیا فرمایا؟ جس ملک پر عورت حکومت کرے وہ فلاح نہیں پاتی. ایک عورت کی اور سبا ہے، اور اس کا تخت بہت بڑا تھا. اس کے تخت کے لیے آتا ہے کہ یہ اس کا طول 40 ہاتھ تھا، اس کی چوڑائی 80 تھی، اور اونچائی اس کی 30 تھی. ہاتھ فٹ ہو جائے گا. اتنا بڑا اس کا تخت تھا، بہت بڑا تخت رکھتی تھی ہیرے جواہرات کا. اب دیکھیں یہ کہہ کیا رہا ہے؟ وَأُوتِيَتْ مِن كُلِّ شَيْءٍ، وہ ہر قسم کی چیز دی گئی ہے. اتنا کچھ نوٹ کر کے آیا ہے، اتنا کچھ نوٹ کیا اس نے. کیا دی گئی ہے؟ دنیا کی زینت، مال، لشکر، علم. سلیمان علیہ السلام وہ سب کچھ دی گئی ہے. ٹھیک ہے، وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ، کیسا متاثر ہوا، کہہ رہا اس کا تو عرش ہی بڑا زبردست ہے. عرش سے متاثر ہو کے آ گیا
کتنا اس نے نوٹ کیا. اور یہ متاثر ہو کے کیا کہہ رہا ہے؟ والا عرش عظیم، بہت بڑا عرش ہے، اس کا تخت بھی بہت بڑا ہے. کہ میں نے اس کو اور اس کی قوم کو پایا کہ وہ اللہ کے سوا سورج کو سجدہ کرتے ہیں. کس پر ہیں؟ اس کا مطلب اگر وہ سورج کو سجدہ کرتے ہیں تو یہ کیا کرتا تھا؟ یہ کس راستے پر ہے؟ ہدہد توحید کے راستے پر ہے. اس کو یہ معلوم ہے نہیں کرنا ہے نا، نہیں مانگنا. آج ہم کہتے ہیں وہ فلاں نے بتایا، میں یہ وظیفہ کر رہی ہوں، ہم یہ بھی کر رہے ہیں، ہم وہ بھی کر رہے ہیں. فلاں نے کہا گھر پہ یہ منت کی 1 روٹی رکھو 2 بن جاتی ہیں، فلاں نے کہا اتنے لڈو رکھو تو اتنے ہو جائیں گے، فلاں نے کہا اتنا پڑھو تو ایسے ہو جائے گا. تو یہ کیوں؟ ہدہد کو پتا تھا کچھ بھی نہیں ہوگا. اس کی توحید کتنی کلیئر ہے. وہ کہہ رہے ہیں وہ سورج کو پوجتے ہیں. کیسی ٹینشن آئی اسے، کتنی تکلیف ہوئی اسے. یہ سورج کو پوجتے ہیں کہ اور شیطان نے ان کے اعمال ان کے لیے خوشنما بنا دیے ہیں. الشیطان اعمالہم. ہدہد کی تقریر دیکھی آپ نے؟ ہاں اس کی تقریر دیکھے. وہ کہہ رہا ہے شیطان کے ان کے اعمال تو خوبصورت کر دیے. اس کو پتا تھا اللہ کو چھوڑ کر اگر کوئی ایسا کرے گا تو پھر وہ شیطان کے پیچھے لگا ہوا ہے. ہدہد کی سب سے بڑی ٹینشن یہاں سمجھ آ رہی ہے جو آج ہماری ہونی چاہیے. ہم انسانوں کی جن کے اوپر یہ قرآن اترا ہے، اب حاملین قرآن ہیں، ہمارے ہاتھوں میں قرآن ہے. اس کو ٹینشن تھی. کیوں اس کو ٹینشن تھی؟ قرآن میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قریب ہے کہ آسمان پھٹ جائے، زمین پھٹ جائے، پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں. انہوں نے کہہ دیا رحمان نے بیٹا بنا لیا. اللہ اولاد رکھتا ہے. اگر یہ بات زمین آسمان پہ گزرے تو کس قدر تکلیف دہ ہے، کس قدر تکلیف دہ ہے نا. ایک حدیث میں اللہ سے بڑھ کر صبر کرنے والا کوئی نہیں. اللہ سے بڑھ کر کتنا کچھ اللہ کے ساتھ کر رہے ہیں. اور یہاں پہ ہدہد کی ٹینشن دیکھیں کتنی بڑی ہے. وہ کہتے ہیں وہ تو سورج کو پوج رہے ہیں، اعمال اچھے کر دیے شیطان نے ان کے. اس قدر اس کی ٹینشن ہے. اللہ ہمیں بھی یہ ٹینشن لگائے. ہم بھی اپنی توحید کے اور اپنے عقیدے کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے دعا کریں. اللہ میرے عقیدوں کو بہترین کر دے، میرے عقیدے کو پاک کر دے، میرے اعمال کو خالص اپنے لیے کر دے، اور میری فکر بنا دے کہ میں نے یہ اعمال تیرے لیے کرنے ہیں. وہ کہتا ہے وہ کیا، وہ پوری کی پوری قوم کیا کرتی ہے؟ سورج کو پوجتی ہے. اب انہیں اپنے اعمال حق نظر آ رہے. اس نے کیوں کہا ہے یہ بات؟ اس نے کیوں کی؟ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ. یہ بات اس نے کیوں کی ہے؟ شیطان نے ان کے برے اعمال مزین کر دیے. اب ان کو اپنے یہی اعمال حق نظر آ رہے ہیں. کتنی پیاری تقریر ہے حدود کی، ہے نا. اب شیطان، اب ہم جو کام مسنون نہیں ہیں، غیر مسنون کام کریں گے، کوئی بدعت کا کام کریں گے تو ہم کیا سوچ کے کر رہے ہیں؟ ثواب سمجھ کے کر رہے ہیں. زین ہو گیا نا. ہم سمجھ رہے ہیں ہماری نظر میں یہ اعمال حق ہیں، ثواب کے حقدار ہے. تو اپنے اعمال پر غور کریں، اپنی توحید پہ غور کریں. مسنون ہے، مسنون کے مطابق ہے تو اس کا مطلب شیطان نے مزین نہیں کیے ہوئے. اور اگر مسنون نہیں ہے تو اس نے مزین کر دیں گے. اچھا مجھے یہی لگ رہا ہے صحیح ہے، بس یہی صحیح ہے. اور کسی وقت تو انا کے بدلے ہم یہ بھی کہنا چاہتے ہیں کہ ہاں میں غور و فکر کہتے صحیح ہے، ٹھیک ہے ہمیں نہ بتائیں. فصدہم عن سبیل. اب کیا کہہ رہا ہے ہدہد اپنی تقریر میں؟ شیطان نے اس قوم کو اور اس کی ملکہ کو سیدھے راستے سے روک دیا ہے. اس کو یہ بھی پتہ سیدھا راستہ کیا ہے. ہدہد جانتا ہے سیدھا راستہ. سورہ فصلات میں کیا آتا ہے؟ اور اس کی نشانیوں میں سے ہے رات اور دن، سورج چاند تارے. ٹھیک ہے یہ سب اس کی نشانیوں میں سے ہے. اور کیا کریں؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَلَا لِلْقَمَرِ اسْجُدُوا لِلَّهِ. مت ان کو سجدہ کرو. یہ کیا ہے؟ نشانیاں ہیں. ان کو سجدہ نہیں کرو بلکہ اس اللہ تعالیٰ کی سجدہ کرو اور حمد کرو جس نے ان کو پیدا کیا ہے. یہ معلوم تھی، قرآن تو اترا ہے. یہ ساری باتیں ہدہد کو معلوم تھیں کہ رب ایک ہے، یہ سب اس کی مخلوق ہیں. اور آج انسان اللہ کو چھوڑ کے مخلوق کے سامنے سجدہ زیر ہو گیا، جھک گیا، زمین کی طرف جھک گیا. اور ہدہد کہہ رہا ہے یہ زمین کی طرف جھک گئے، جبکہ ان کا جھکاؤ تو اپنے رب کی طرف تھا. انہیں تو اپنے رب کی طرف جانا چاہیے تھا. اللہ تعالیٰ قرآن میں مومن کی ایک مثال دیتے ہیں. شجرہ طیبہ. مومن کیسا ہے؟ طیب درخت. ٹھیک ہے ایک پاک درخت. کون سا درخت؟ کھجور. اس کے تنے اور اس کا جھکاؤ کہاں ہے؟ سیدھا اوپر اپنے رب کی طرف چڑھ جاتا ہے. وہ تو یہ کہ وہ سجدہ اللہ کو نہیں کرتے، یہ کہ وہ اللہ تعالیٰ کو سجدہ نہیں کرتے جو آسمانوں اور زمین میں پوشیدہ چیزیں نکالتا ہے. یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ چھوٹی سی مخلوق کتنا علم رکھتی ہے. چھوٹی سی مخلوق یہ اللہ کو نہیں سجدہ کرے. ان کو نہیں پتا دانے زمین ہر چیز وہ نکالتا ہے. ان کو نہیں معلوم اوپر سب کچھ اللہ کا اتارتا بھی ہے تو وہی اتارتا ہے. ٹھیک ہے اور زمین کے راز تو تب ظاہر ہوں گے جب سور پھونکا جائے گا. یہ سارے علم رکھ رہا ہے، یہ سارے علم بتا رہے ہیں. اس کو دکھ کتنا ہے، اس کی تقریر تو دیکھیں. انہوں نے بہت اچھا جو ہے وہ دے دیا نا اس کو نام، اس آیت کو. اس کا دکھ دیکھیں جو نکل رہا ہے اس کے دل سے. ہمیں دکھ ہی نہیں ہے اپنے شرک پہ، ہمیں دکھ ہی نہیں ہے اللہ کے ساتھ کسی کو کھڑا کر کے. ہم اپنے اعمال اپنی مرضی سے کر رہے ہیں. اور اس لیے تو سلیمان علیہ السلام نے پہلے کہہ دیا تھا نا کہ اللہ تعالیٰ اعمال بھی کون سا ہو؟ عمل صالحا ترضاہ ہو، وہ جو تیرے احکامات کے برابر ہو، مطابق ہو، وہ کروانا میرے سے عمل.
اس کا دکھ کتنا پیارا ہے کہ اللہ کو یہ نہیں جانتے، وہ ساری غیب جانتا ہے، وہ ساری کتابوں کا علم رکھتا ہے، وہ رب ہے، سوائے اس کے کسی کو ہم نے اپنے معاملے میں مشغول نہیں رکھنا، اس کو سب معلوم ہے کہ اللہ لا الہ الا ہوا رب العرش العظیم. کتنے پیارے الفاظ ہیں جو اس کے دکھ میں نکلے ہیں. کیا کہہ رہا ہے؟ کہہ رہا ہے اللہ کے سوا عبادت کا کوئی مستحق ہے؟ اتنی پیاری تقریر کی ہے اس نے اتنے بڑے کنگڈم کے سامنے، کیونکہ کنگڈم کو ہی پوچھا تھا سلیمان علیہ السلام یہ ہے کہاں پہ، نہ لایا نا صحیح بات تو آج اس کو مار دوں گا میں. اور یہ اتنے بڑے کنگڈم کے سامنے کھڑا ہو کے کہہ رہا ہے سوائے اللہ کے اس عرش عظیم کے کوئی اور مستحق ہے اس کے آگے جھکے. یہ سلیمان علیہ السلام کو بھی ایک بات کر رہا ہے، قوم کو بھی بتا رہا ہے، ہم جیسے ناقص عقیدہ کو بھی بتا رہا ہے کہ بتاؤ نا کہ اللہ کے سوا ہے کوئی جس کے سامنے تم جھکو؟ کیا اللہ جتنا عظیم عرش کسی کا ہے؟ نہیں ہے. ہم وہ دعا پڑھتے ہیں نا بیماری کو صحیح کرنے کے لیے، اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیا، اللہ میں نے سوال کیا تجھ سے، کیوں؟ کیونکہ تو عظیم عرش کا مالک ہے، ان یشفیا مجھے شفا دے دے، ہے نا. اس دعا کو پڑھا کریں اپنے اوپر 7 دفعہ. اس نے فرمایا موت کے علاوہ یہ ہر بیماری کو ختم کر دے گی. 7 دفعہ صبح شام پڑھ لیا کریں. تو وہ کہہ رہا ہے وہ رب جس کا عرش عظیم ہے، کائنات کی سب سے عظیم اور برتر خیر اس کی ملکیت میں ہے، اس رب کے پاس ہے. یہ واضح کر دیا اس نے کہ سب سے بڑا تخت ملکہ کا ہے یا اللہ کا؟ بلقیس رکھتی ہے اپنا تخت یا اللہ رکھتا ہے اپنا تخت؟ اللہ رکھتا ہے. تبھی تو اس نے تخت کی بات کی ہے، عرش العظیم، کہ اس کے نسبت ملکہ کا تخت کوئی اہمیت نہیں رکھتا، جس کے کہنے پر لوگ جھکتے ہیں اور اٹھتے ہیں. اور وہ سورج کو پوجتی ہے جو اللہ کی مخلوق ہے. کتنا پیارا دکھ ہے. اللہ ہمیں ہمارے عقیدے کے لیے سنجیدہ کر دے. اللہ تعالیٰ ہمارے توحید کو بہتر کر دے. مرنے سے پہلے اللہ ہمیں بہترین اہل توحید کر دے. ہماری موت توحید پر آئے اور ہمارے عقیدے کو اللہ پاک کر دے. ہماری نسلوں میں اللہ تعالیٰ عقیدہ توحید کو رائج کر دے. اپنے علم کے ذریعے، اپنی رحمت کے ذریعے، اپنے غیب کے ذریعے اللہ تعالیٰ ہماری نسلوں کو بچا لے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.